بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 9 ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حج کس پر فرض ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ فاضلا عن المسکن وما لا بد منه وعن نفقۃ عیالہ الی حین عودہ وكان الطريق آمنا ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن يحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حج واجب ہے آزاد مسلمان بالغ عاقل تندرست پر، جبکہ وہ قادر ہوں زاد راہ اور سواری پر، جو کہ زائد ہو ان کی رہائش سے اور ایسی چیزیں جو ضروری ہیں، اور اپنے گھر والوں کے نفقہ سے واپس لوٹنے تک، اور راستہ امن والا ہو اور اعتبار کیا جائے گا عورت کے حق میں یہ کہ اس کے لیے محرم ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ حج کرے یا خامند ہو، اور جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ ان دونوں کے علاوہ حج کرے جبکہ اس عورت اور مکہ کے درمیان 3 دن یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ تو دیکھیں یہاں سے کتاب الحج شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کتاب الصوم ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں کتاب الصوم کی کتاب الحج کے ساتھ مناسبت ہے۔ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ جو روزے ہیں وہ رمضان کے اندر رکھے جاتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے آگے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے روزوں کے بعد آگے حضرت نے حج کا ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور مناسبت بھی ہے کہ جو روزے ہیں وہ چونکہ ہر سال فرض ہوتے ہیں، ہر سال 30 روزے وہ رکھنے ہوتے ہیں، تو لہذا اس کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو حج ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، تو لہذا اس کے بعد جو حج ہے اس کو یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے، لغوی کیا معنی ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے، اور حج کی فرضیت کب ہوئی ہے، اور اس باب کے اندر ہم کیا احکام و مسائل پڑھیں گے۔ دیکھیں حج کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور حج کا اصطلاحی معنی ہے مخصوص زمانے میں، مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر مخصوص ارکان و افعال کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حج کا زمانہ ہے وہ بھی ایک مخصوص اور مقرر زمانہ ہے، اسی یعنی ذی الحجہ کے اندر ہی آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ محرم کے اندر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، رمضان کے اندر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو حج کی جگہ ہے وہ بھی مقرر ہے، آپ نے مکہ میں ہی حج کرنا ہے، یہ اس کے علاوہ جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں اور حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو حج کے ارکان و افعال ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، وہ آپ کریں گے تو آپ کا حج ادا ہوگا، اگر وہ ارکان و افعال آپ نہیں کرتے ہیں تو تب بھی آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا تھا حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ حج کی فرضیت کب ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج کی فرضیت یہ ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پہلے سمجھانی ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آ جائیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ جو آج کا سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حج کرنا کس کے اوپر فرض ہے، اور کب فرض ہوگا اور کب فرض نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں واجب کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن واجب کا اطلاق فرض کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو لفظ واجب ہے لیکن معنی اس کا فرض ہی ہے، یعنی حج فرض ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے الاحرار، حر کی جمع ہے، آزاد کے اوپر حج فرض ہے، اگر غلام ہے تو غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر، نان مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو نابالغ کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط ہے وہ یہ ہے عقلاء، یعنی عاقل۔ عاقل کا مطلب وہ سیانہ بندہ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ پاگل نہ ہو۔ اگر پاگل ہے تو پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے بات کو سمجھتا ہے، اگرچہ بے وقوفی کیوں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے کیا، الاصحہ، اصحہ یہ جمع ہے صحیح کی، یعنی تندرست ہونا چاہیے جو جا کے حج کر سکے، اور جو بیمار ہے جس کے لیے کمرے سے اٹھ کے کمرے سے باہر جانا ہی مشکل ہے، عذاب ہے اس کے لیے، تو ایسے شخص کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری شرطیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ضروری ہے، اذا قدروا علی الزاد والراحلہ، راحلہ یعنی سواری، اس کا ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کے ذریعے سے وہاں تک یہ پہنچ سکے۔ اب سواری یہ ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے، سواری یہ بحری جہاز بھی ہو سکتا ہے، سواری یہ ٹرین بھی ہو سکتی ہے، سواری یہ بس بھی ہو سکتی ہے، سواری یہ اپنی کار بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ دور کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی سواری کی ضرورت ہے۔ اگر سواری میسر ہوگی تو پھر حج فرض ہوگا، اگر سواری میسر نہیں ہے تو پھر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔
تو یہ کچھ شرطیں ہیں جن کے لیے حج کا فرض ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط بھی وہ یہ ہے فاضلاً عن المسکن وما لا بد منہ، یہ جو اس کے پاس زیادہ راہ ہے، یہ سواری ہے، یہ اس کی اپنی رہائش اور اپنی ضروری چیزوں سامان اخراجات سے ہٹ کرو۔ مثال کے طور پہ اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر ایک فیملی کار ہے، اس کار کے اندر وہ سارے گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے اور بڑی ضرورت رہتی ہے گھر میں، تو اب اس کار کو لے جا کے حج کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر اس کے پاس خرچہ تو ہے لیکن اس کا جو خرچہ ہے وہ گھر کے اندر ضرورت ہے اس چیز کی، تو اگر اسی خرچے کو لے کر یہ حج پر جانا چاہتا ہے تو ایسے شخص پر بھی حج فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ خرچ اضافی ہونا چاہیے، یعنی جو گھر کے اخراجات ہیں اس سے ہٹ کے حج کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو سواری ہے وہ بھی جو گھر کی سواری ہے اس سے ہٹ کے اس کے پاس سواری ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی اس کے پاس ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو خرچ ہے یا زاد راہ ہے یہ عن المسکن، یعنی جو اس کی رہائش ہے اس سے ہٹ کے، اور وہ جو ضروری چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو خرچہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے خرچے سے ہٹ کے ہونا چاہیے، الٰی نعودہ، واپس آنے تک، یعنی گھر والوں کے پاس بھی اس کے حج جانے سے لے کے واپس آنے تک کا خرچہ موجود ہونا چاہیے، تو پھر ایسا شخص حج پر جا سکتا ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، اگر یہ جاتا ہے تو پیچھے ان کو تنگی اور پریشانی ہوگی، تو پھر ایسے شخص کے اوپر حج فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ آگے چلے، وکانت طریق آمنہ، اگلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ راستہ بھی امن والا ہو۔ جس راستے سے یہ جا رہا ہے اس راستے کے اندر کوئی ڈاکو نہیں ہونے چاہیے، اس راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ خدشہ اور خطرہ ہو کہ ایسا شخص حج کے لیے مکہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرطیں ہیں، اور آگے بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے ان ساری شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حج تب فرض ہوگا عورت پر جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا۔ محرم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، اور اسی طریقے سے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو ایسے شخص کسی کو محرم بنا کے عورت کو ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ عورت اکیلے نہیں جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ مسافت شرعی ہونی چاہیے، یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اگر سفر ہے مکہ میں اور اس کے اپنے شہر اور اپنی رہائش کے درمیان، تو پھر محرم کا لے جانا یہ ضروری ہے، یا محرم کو لے کر جائے یا خاوند کو لے کر جائے۔ اگر محرم کا اس کے پاس خرچہ ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، جا سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس اپنا خرچہ ہے، محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو پھر ایسی عورت پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، اعتبار کیا گیا ہے عورت کے حق میں کہ اس کا محرم ہو، یحج بہا، جو اس عورت کے ساتھ حج کرے، او زوج، یا اس کا خاوند ہو، تو پھر اس کے ساتھ یہ حج کرے گی۔ وَلَا يَجُوزُ لَهَا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم اور اپنے خاوند کے علاوہ حج پر جائے، جبکہ اس عورت کے درمیان اور اس مکہ کے درمیان مسیرۃ 3 ایام، 3 دن کا فاصلہ ہو، فصاعدا، یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ 3 دن کے مسافت شریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 48 میل بنتی ہے، اور 48 میل آج کل کے کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 78 کلومیٹر یہ بنتے ہیں۔ تو اگر اتنے سے کم ہے تو پھر عورت محرم کے بغیر بھی جا سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا، حج کس پر فرض ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم جو میقات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ حج کا میقات کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، والمواقیت التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لاهل المدینة ذو الحلیفة ولاهل العراق ذات عرق ولاهل الشام الجحفة ولاهل النجد قرن ولاهل اليمن یلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مواقیت جائز نہیں ہے کہ انسان تجاوز کرے اس سے مگر حالت احرام میں۔ مدینہ والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، نجد والوں کے لیے قرن ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ اگر احرام کو مقدم کر لیا ان مواقیت پر تو جائز ہے، اور جو شخص ان مواقیت کے بعد رہنے والا ہو اس کا میقات حل ہے، اور جو مکہ میں رہنے والا ہو اس کا میقات حج میں حرم ہے اور عمرہ میں حل ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے، کس پر فرض نہیں ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے میقات کے بارے میں۔ تو میقات کے بارے میں فرمانے کی جو مواقیت ہے یہ جمع ہے میقات کی۔ میقات اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے، وہ علاقہ ہوتا ہے کہ جو حج کرنا چاہ رہا ہو، جس کا حج کرنے کا ارادہ ہو، اس جگہ سے وہ آگے حالت احرام کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔
یعنی کم سے کم یہ ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر احرام باندھیں پھر آپ اس جگہ کو کراس کریں۔ تو مکہ کے چاروں طرف یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے چاروں طرف ہر علاقے کے لیے الگ الگ یہ میقات ہے جس جگہ کو حالت احرام کے بغیر کراس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سے احرام ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسے فرما رہے ہیں کہ میقات ان جگہ کو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ انسان تجاوز کرے مگر محرمن حالت احرام کے اندر، یعنی جو حج کرنا چاہ رہا ہے وہ احرام باندھ کر ہی ان جگہوں کو کراس کر سکتا ہے۔ اگر وہ احرام باندھے بغیر ان جگہ سے آگے چلا جائے گا تو اس کے اوپر پھر دم لازم ہوتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ اس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے، یعنی علی کے کنویں کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ مدینہ والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے، تبوک والوں کے لیے، اردن والے کے لیے، اور اس طرف علاقے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے یہی والا میقات ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے عراق۔ عراق والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذات عرق۔ ذات عرق یہ مکہ مکرمہ سے 3 منزل کے مقام پر ایک جگہ ہے۔ یہ عراق، ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، روس، چین، ان علاقے کے جو ممالک ہیں ان سب کے لیے جو میقات ہے وہ ذات عرق نامی یہ مقام ہے۔ انہوں نے جب حج کے لیے جانا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ذات عرق تک پہنچ کر ان کے لیے احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، آگے فرما رہے ہیں کہ شام والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے جحفہ۔ جحفہ کے بارے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جحفہ یہ مکہ مکرمہ سے 6 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ شام، مصر، سوڈان، افریقہ، ترکی، روم، جرمنی، فرانس وغیرہ یہ جو ممالک ہیں اس سائڈ والے، وہ آپ گوگل میپ کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائڈ والے جتنے ممالک ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ یہی جحفہ نامی مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے نجد والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے قرن۔ قرن کے بارے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 منزل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ اہل نجد اور خلیجی ممالک وغیرہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں کے ان علاقے میں رہنے والے باشندے ہیں ان کے لیے میقات یہ قرن نامی جگہ ہے۔ یہاں پر پہنچ کے کم از کم یہ ہے کہ ان کے لیے احرام باندھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یمن والے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ ہے یلملم ہے۔ یلملم یہ مکہ مکرمہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ یمن، مسقط، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا، اس سائڈ پہ جتنے ممالک آئیں گے ان سب کے لیے میقات یہ یلملم ہے۔ پاکستان والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے، انڈیا والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ اس مقام سے پہلے احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فَإِن قدم الحرام، اگلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر احرام کو مقدم کر دیا ہے ان میقات پر تو جائز ہے۔ دیکھیں ان مقام پر پہنچ کر احرام باندھنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ ان سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ گھر سے چلتے وقت ہی آپ احرام باندھ کے حج کی نیت کر سکتے ہیں، تو پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ ان میقات کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میقات کو آپ احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتے، یعنی اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس طریقے سے کر لینا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے آج کل فلائٹیں چلتی ہیں حج کی تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس پہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے احرام باندھ لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تو یہ والا طریقہ بہت اچھا ہے، اسی طریقے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر احرام کو مقدم کر لیتا ہے ان میقات پر تو جائز ہے، ان میقات سے احرام کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا دور والے جو علاقے کے رہنے والے باشندے ہیں ان کے لیے تو یہ سارے مقامات آ گئے، ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ، قرن اور یلملم۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ ان علاقوں سے دور نہیں رہتے بلکہ ان علاقوں سے پہلے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ذوالحلیفہ سے پہلے رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ذات عرق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اگر اسی سائڈ پر کوئی شخص 2 منزل کے فاصلے پہ رہتے ہیں، 1 منزل کے فاصلے پہ رہتے ہیں، تو وہ احرام کہاں پہ باندھیں گے؟ تو اسی کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں، وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، جو لوگ ان میقات کے بعد رہنے والے ہیں ان کا میقات وہ ہل ہے۔ اب یہاں پہ ہل سمجھ لیں، ہل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حرم اور دوسری ہے ہل۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف ایک علاقہ ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ اس حدود حرم کی حرمت احترام زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے وغیرہ ذالکہ۔ تو یہ ایک چاروں طرف ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ جائیں گے مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف انہوں نے بڑا بڑا سا لکھ کر لگایا ہوا ہے حدود حرم۔ تو وہ حدود حرم کے اندر والا جو علاقہ ہوتا ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے، اور حدود حرم کے باہر والا جو علاقہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو ان میقات کے اندر اور حرم سے باہر رہنے والے ہیں
یعنی ہل کے اندر رہنے والے ہیں تو ان کا میقات وہ ہل ہی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جہاں سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں، حج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہیں سے ہی احرام باندھ لیں گے. یعنی کیونکہ وہ ان کے لیے تو یہ سارا میقات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میقات ان سے پیچھے ہے، وہ ان کے آگے رہنے والے ہیں، تو وہیں سے وہ احرام باندھ کے وہ پھر حج کے اندر چلے جائیں گے. تو باقی اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر رہنے والا ہو تو پھر مثال کے طور پہ کوئی مکہ شہر کے اندر رہنے والا ہے تو وہ وہاں پہ احرام کہاں پہ باندھے گا؟ تو اس کے بارے میں آگے ذکر کر رہے ہیں. ومن کان بمکہ کا، جو کوئی مکہ میں رہ رہا ہے یا اسی طریقے سے حدود حرم کے اندر رہ رہا ہے، اس کا میقات حج کے اندر حرم ہی ہے. مطلب وہ مکہ کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لے گا. لیکن اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ حدود حرم سے باہر نکل کے پھر وہاں سے احرام باندھ کے پھر وہ اندر آئے گا. مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو معلوم ہے مسجد عائشہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جعرانہ یہ چلے جاتے ہیں تو وغیرہ ذالکہ. تو آپ کہیں بھی جا کے یعنی حدود حرم سے باہر نکل کے جو مقامات ہیں ان مقام میں سے کسی ایک مقام پر آپ احرام باندھ کے آپ پھر اندر یہ آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے جس کے اندر ہم نے میقات کے بارے میں پڑھ لیا. میقات کہتے کسے ہیں، کون کون سے علاقے والوں کے لیے کون سا میقات ہے، اور جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کا جو میقات ہوگا وہ میقات ہوگا ہل، اور جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں حج کے لیے ان کا میقات حرم ہوگا، اور عمرے کے لیے ان کا میقات یہ ہل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم حج کا آغاز کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ إِزَارًا وَرِدَاءً وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يُلَبِّي عَقِيبَ صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ نَوَى بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ. یہ ایک لفظ رہ گیا تھا. وَلَا يَنبَغِي أَن يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَإِنْ زَادَ فِيهَا جَازَ. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب ارادہ کرے گا احرام باندھنے کا تو غسل کرے گا یا وضو کرے گا، اور غسل کرنا یہ افضل ہے، اور 2 کپڑے پہنے گا جدید یعنی نئے کپڑے یا پھر دھلے ہوئے کپڑے، ایک ازار ہوگی دوسری ردا ہوگی، اور خوشبو کو چھوئے گا اگر اس کے پاس ہے، اور 2 رکعتیں نماز پڑھے گا اور کہے گا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. پھر تلبیہ پڑھے گا نماز کے بعد. اگر تو وہ افراد کرنے والا ہے حج کے ساتھ تو نیت کرے گا تلبیہ سے حج کی، اور تلبیہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور مناسب نہیں ہے کہ خلل ڈالیں ان کلمات میں کسی اور چیز کا، اور اگر اضافہ کر دیا اس میں تو جائز ہے. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں حج کس پہ فرض ہوتا ہے، حج کا میقات کیا ہے، ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے. یہاں سے حج کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے احرام یہ لازمی اور ضروری ہے. احرام کہتے ہیں کہ مخصوص حالت میں مخصوص لباس میں حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، اس کو احرام یہ کہا جاتا ہے. البتہ مجازاً وہ جو 2 چادریں انسان پہنتا ہے اس کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب احرام یعنی حج کا آغاز کرنا چاہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کریں یا پھر وضو کریں. تو آپ کو اختیار ہے، آپ غسل کرنا چاہیں غسل کر سکتے ہیں، وضو کرنا چاہیں وضو کر سکتے ہیں. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ غسل کرنا یہ افضل ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ وضو کریں آپ کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ یہاں پہ غسل کر لیں. اور اس کے بعد آگے کیا ہے، آگے 2 کپڑے پہنیں گے. 2 کپڑے کیا ہوں، جدید نئے کپڑے ہوں یا دھلے ہوئے کپڑے ہوں، وہ بھی آپ کو اختیار ہے. چاہے تو آپ نئے کپڑے پہن لیں، چاہے تو آپ دھلے ہوئے صاف جو چادریں ہیں احرام کی وہ باندھ لیں. لیکن بہتر اور افضل یہاں پر عمل یہی ہے کہ آپ یہاں پہ نئے کپڑے پہنیں. اب اس میں یہ ہے کہ مرد ہے تو مرد نے تو 2 چادریں پہننی ہیں، عورت ہے تو عورت نے وہ کپڑے پہننے ہوتے ہیں. تو عورت کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ وہ نئے کپڑے حج کے لیے استعمال کرے، حج کے لیے نئے کپڑے پہنے. اور مرد کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ جو نئی چادریں ہیں احرام کی حج کے لیے ان کو وہ باندھے. تو یہ جو 2 چادریں ہوتی ہیں، کون سی چادریں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ازار اور دوسری ہوتی ہے ردا. ازار کہتے ہیں تہبند کو، یعنی وہ چادر جو نیچے باندھی جاتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے ردا. ردا وہ چادر ہوتی ہے جو انسان اوپر لیتا ہے. تو یہ جو چادریں ہوتی ہیں یہ پہننی ہوتی ہیں حج کے لیے. اور اس کے بعد آئے کہ وَمَسَّ طِيبًا، خوشبو لگائے گا ان کان لہو، اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہے. تو جب آپ نے غسل کر لیا ہے، آپ نے چادریں باندھ لی ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی خوشبو موجود ہے تو آپ اس وقت وہ خوشبو بھی لگا لیں. اس کے بعد آگے کیا ہے، آگے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھیں. 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا آپ نے یہ کرنی ہے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، میرے لیے حج کو آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور حج کو مجھ سے قبول کر لے، یعنی یہ جو میرا حج ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں. تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کریں، حج کی نیت کریں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہے یلبی، آپ تلبیہ پڑھیں گے. نماز جیسی آپ پڑھیں گے، نماز کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ بھی پڑھنا ہے. تلبیہ کیا وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے،
دیکھیں جو تلبیہ ہے، پہلی مرتبہ تلبیہ یہ فرض ہے، اگر آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ البتہ جب آپ نے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا ہے، بعد میں جو آپ تلبیہ بار بار جگہ جگہ پہ آپ پڑھیں گے، جیسا کہ آگے چل کے آ بھی جائے گی تفصیل، وہ سارے کا سارا تلبیہ پڑھنا وہ سنت عمل ہے، وہ فرض عمل نہیں ہے۔ تو آپ تلبیہ پڑھیں گے نماز کے فوراً بعد۔ آگے فرمایا کہ اگر تو حج افراد کرنے والے ہیں تو نیت کریں گے تلبیہ سے حج کی۔ دیکھیں جو حج ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے افراد، دوسری ہے تمتع اور تیسرا ہے قران۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ آگے جو ہے تمتع کا باب آگے چل کے مستقل ایک باب آئے گا، قران اس کا باب بھی مستقل آگے چل کے آئے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے افراد کی، تو لہذا افراد کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ افراد کہتے ہیں کہ جب آپ نیت کریں، احرام باندھیں، اس وقت آپ صرف اور صرف حج کی نیت کریں، آپ عمرے کی نیت نہ کریں۔ اس قسم کا جو حج ہوتا ہے اس قسم کو حج افراد یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ حج افراد کرنے والا ہے، افراد کرنے والا حج کا، تو پھر نیت کرے گا تلبیہ سے صرف حج کی، کیونکہ جب آپ نے عمرے کی نیت نہیں ہے تو پھر آپ صرف اور صرف حج کی ہی نیت کریں گے، آپ عمرے کی نیت نہیں کریں گے۔ اور تلبیہ جو پیچھے کہا تھا نا یہاں پہ کہ تلبیہ پڑھے گا نماز کے فوراً بعد، تلبیہ کیا ہے وہ تلبیہ آگے بتا رہے ہیں۔ تلبیہ یہ والے کلمات ہیں، وہ یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے جو کہ پھر حاجی نے اس وقت ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے سے فرما رہے ہیں ولا ينبغي ان يخل بشيء من هذه الكلمات۔ دیکھیں یہ جو کلمات ہیں تلبیہ کی، اس کے اندر کسی اور کلمے کا خلل لے کر آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بھی یہ کلمہ ہے نا لبیک اللہم لبیک، اب اس کے بعد آپ آگے کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اس کلمات کا درمیان کے اندر خلل لے کر آنا حضرت فرمانے کہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ جو کلمات ہیں توقیفی کلمات ہیں، آپ انہی کلمات کو پڑھیں، ان کے درمیان کسی اور کلمے کو ایڈ نہ کریں، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو مختصر نہ کریں، مکمل یہ والے کلمات کریں۔ آگے فرمایا فَإِن زَادَ فِيهَا جَازَ، اگر ان کلمات سے مزید بھی بڑھا لیتا ہے، مثلا تلبیہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کے کچھ اور کلمات بول دیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ ذالکہ، اس طرح کے اگر کلمات آپ پڑھ لیتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف تلبیہ پڑھیں، آپ اس کے علاوہ کسی اور کلمات کا نہ اضافہ کریں اور نہ ہی اس تلبیہ میں سے آپ کچھ کلمات کو مختصر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ احرام میں کیا کیا منع ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِذَا لَبَّى قَدْ أَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا قَلَنسُوَةً وَلَا قَبْعًا وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ وَلَا يَمُسُّ طِيبًا وَلَا يَحْلَقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ وَلَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ ولا يلبس ثوبا مسبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعصفر الا ان يكون غسيلا ولا ينفذ الصبغ۔ اور جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو وہ محرم ہو گیا، چاہیے کہ وہ بچے ان کاموں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جماع کرنے سے، گالی دینے سے، جھگڑا کرنے سے، اور شکار نہیں کرے گا، اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا، اور شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرے گا، اور قمیض بھی نہیں پہنے گا، شلوار بھی نہیں پہنے گا، امامہ بھی نہیں پہنے گا، ٹوپی بھی نہیں پہنے گا، اور قبا لباس بھی نہیں پہنے گا، موزے بھی نہیں پہنے گا، مگر یہ کہ اس کو نالین نہیں ملتے ہیں تو وہ کاٹ دے گا کعبین کے اوپر والی جانب سے، اور اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا، چہرے کو نہیں ڈھانپے گا، خوشبو کو نہیں چھوئے گا، سر کا حلق نہیں کرے گا، بدن کے بال نہیں توڑے گا، داڑھی نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، اور کپڑا نہیں پہنے گا جو کہ رنگا ہو ورس بوٹی سے، نہ ہی زعفران بوٹی سے رنگا کپڑا، نہ ہی اصفر بوٹی سے رنگا کپڑا، مگر یہ کہ وہ دھلا ہوا ہو اور وہ رنگ نہ پھینکتا ہو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم ہو گئے ہیں، تو اب جو احرام کے جو ممانعات ہیں وہ آپ کے ذمہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں جو احرام کے اندر کرنا منع ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم ہو گئے ہیں، تو چاہیے کہ محرم والے یعنی حاجی کو چاہیے کہ وہ بچے ان کاموں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا۔ کون کون سے کاموں سے کرنے سے منع کیا؟ رفث، بیوی سے جماع بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، فسوق، گالم گلوچ بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں کسی کو، جدال، جھگڑا بھی آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ والے کام جو ہیں یہ کام کرنے حالت احرام کے اندر منع ہے۔ اور اسی طریقے سے شکار کو آپ قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ جو محرم ہے، محرم کے ذمہ حج کی پابندیاں یہ لازم ہوتی ہیں۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ شکار کو قتل بھی نہیں کر سکتے، یعنی شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی وہ دیکھو خرگوش جا رہا ہے، اس کو شکار کر لو، تو آپ اس طریقے سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ والا کام بھی منع ہے۔ 5 ہو گئے۔ اور 6 نمبر پر ہے دلالت۔
دلالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ شکار سامنے ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ شکار ہے، تو یہ والا کام بھی منع ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ شکار آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں درخت کے پیچھے یا فلاں اوٹ کے پیچھے جو ہے وہ جانور موجود ہے، تو آپ کسی کو بتا دیں کہ بھئی وہ فلاں جگہ پہ جانور موجود ہے، تو شکاری کو اگر آپ اس کی اس طریقے سے رہنمائی کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے رہنمائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو 6 کام ہو گئے۔ نمبر 7، قمیض بھی نہیں پہن سکتے ہیں، کیونکہ جو حالت احرام ہے اس میں سلا ہوا کپڑا پہننا عام جو معتاد طریقہ ہے جس پہ لوگ سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا سلا ہوا کپڑا پہننا بھی منع ہے۔ تو آپ قمیض بھی نہیں پہن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ شلوار بھی نہیں پہن سکتے ہیں، امامہ بھی نہیں باندھ سکتے ہیں، ٹوپی بھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں، اور قبا یہ اصل میں ایک لباس ہوتا تھا جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا، جس کو آپ آج کے اعتبار سے جبہ سمجھ لیں، تو جبہ بھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں، یا کوئی اور لباس ہے وہ بھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ 11 ہو گئے کام۔ 12ویں نمبر پر ہے خفین، موزے پہننا یہ بھی منع ہے۔ نالین یہ پہنے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں موزے اور نالین کے اندر فرق ہوتا ہے۔ نالین اس میں جو نیچے والا ہے نا پاؤں کا جو تلوا جسے کہتے ہیں وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو اوپر والا حصہ ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو نالین آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جو موزے اس میں چونکہ پاؤں اوپر اور نیچے سے دونوں جانب سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نالین نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہے، موزے پہننے کی کوئی گنجائش ہے یا پھر گنجائش نہیں ہے؟ تو بتا دیں کہ ہاں جی گنجائش ہے۔ گنجائش اس میں یہ ہے کہ جو پاؤں کی اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کعب، تو یہ جو کعب ہے اس ہڈی کا ننگا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے پاس موزے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو کعب کے ارد گرد جو ہڈی ہے اس سے آپ اس کو کاٹ لیں موزوں کو، تاکہ وہ ہڈی ننگی ہو جائے گی اور جو پھر جو پابندی ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ایسے اس سے کعب سے مراد ٹخنا نہیں ہے، جو ہمارا ٹخنا ہوتا ہے نا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو پاؤں کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو کعب کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ موزے نہیں پہنے گا، نالین پہن لے گا، لیکن اگر اس کے پاس نالین نہیں ہے الا اللہ یجد نالین، اگر نالین نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، پھر وہ کاٹے گا، یعنی جو موزے ہیں ان کو وہ کاٹ دے گا من اسفل الکعبین، کعبین کی نچلی جانب سے، یعنی وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے ارد گرد والا سارا ایریا جو ہے وہ کاٹ دے گا، اس طریقے سے اس کو نالین کی طرح یہ بنا لے گا، پھر یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ 12 چیزیں ہوگی جو کرنے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 13واں کام جو منع ہے وہ یہ ہے سر کو ڈھانپنا، سر کے اوپر کو کپڑا نہیں لے سکتے، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات گرمی ہوتی ہے تو لوگ گرمی سے بچنے کے لیے سر کے اوپر رومال وغیرہ لے لیتے ہیں، تو آپ سر کے اوپر رومال نہیں لے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنا چہرہ ہے حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے جو خوشبو ہے خوشبو لگانا یہ بھی منع ہے۔ 15 کام ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے سر کا حلق کروانا، ٹینڈ کروانا، گنج کروانا یہ بھی منع ہے۔ بدن کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ مونچھیں ہیں تو مونچھیں آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جسم پہ کہیں اور بال تھے آپ کو برے لگے آپ اس کو کھیڑ رہے ہیں یا آپ اس کو کاٹ رہے ہیں تو ایسے کام کرنا یہ منع ہے۔ اور اسی طریقے سے جو داڑھی ہے داڑھی کا کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ ولا یقص من لحیتہ، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو بھی نہیں کاٹے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ناخن ہے ناخن کا کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ تو 19 کام ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسا کپڑا بھی نہیں پہنے گا جو کہ ورس گھاس سے رنگا ہوا ہو۔ دیکھیں ورس ایک گھاس ہوتی تھی خوشبودار جو کہ یمن کے اندر پیدا ہوتی تھی، تو اس گھاس میں سے رنگ نکلتا تھا تو اس رنگ سے کپڑے کو رنگ دیا جاتا تھا، پرانے دور کی بات ہے، آج کل کے دور میں تو خیر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایسے ورس بوٹی سے رنگا ہوا کپڑا وہ بھی نہیں پہنے گا۔ یہ اسی طریقے سے زعفران، جیسا کہ مشہور و معروف ہے زعفران، اس سے رنگا ہوا کپڑا یہ بھی نہیں پہنے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور بوٹی ہوتی تھی اصفر، زرد رنگ کی، اس زرد رنگ کی بوٹی سے رنگا ہوا کپڑا یہ بھی وہ نہیں پہنے گا۔ الا یکون غسیلا ولا ينفذ الصبغ، مگر یہ کہ وہ جو چادریں ہیں وہ ان سے رنگی ہوئی تھیں لیکن وہ دھل چکی ہیں، دھلنے کے بعد یعنی کہ ان کا جو رنگ ہے وہ پکا ہو چکا ہے، جتنا رنگ جھڑنا تھا جھڑ چکا ہے، اب مزید اس میں سے رنگ نہیں اتر رہا ہے، اور تو پھر اس قسم کا کپڑا یہ پہنا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں الا یکون غسیلا کہ جو چادریں ہیں اگر وہ ان کپڑوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے عورت کے کپڑے ہیں وہ ان کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں اور وہ دھلے ہوئے ہیں اور ان کا رنگ بھی نہیں جھڑتا ہے، تو پھر ایسا کپڑا یہ پہنا جا سکتا ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے اگر چادر ہے تو ایسی چادر یہ پہنی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ کام ہیں جو حالت احرام کے اندر کرنا منع ہے۔ اب اس سے اگلے سبق کے اندر ہم ان کاموں کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ آپ حالت احرام میں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حالت احرام میں کون سے کام کرنے جائز ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الحميان ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختم ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار فإذا دخل بمكة ابتدى بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله ان استطاع من غير ان يؤذي مسلما ثم اخذ عن يمينه ما يلي الباب
وقد اصطبع رداءہ قبل ذالک۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اور حمام میں داخل ہو اور وہ سایہ حاصل کرے گھر کا یا کجاوے کا، اور وہ باندھ لے اس کے درمیان میں ہمیان پیٹی کو، اور اپنے سر کو نہیں دھوئے گا اور اپنی داڑھی کو نہیں دھوئے گا ختمی بوٹی سے، اور کثرت سے پڑھے گا تلبیہ نمازوں کے بعد، اور جب کبھی چڑھے کسی اونچائی پر یا اترے کسی وادی میں یا ملے کسی سوار سے، اور صبح کے وقت، اور جب داخل ہوگا مکہ میں تو ابتدا کرے گا مسجد حرام سے، جب وہ سامنے آئے گا بیت اللہ کے تو تکبیر کے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تکبیر کے ساتھ، اور استلام کرے گا حجر اسود کا اور اس کو بوسہ دے گا اگر وہ طاقت رکھے، بغیر اس کے کہ ایذا دے کسی مسلمان کو۔ پھر وہ کرے گا اپنی دائیں جانب سے جو کہ دروازے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور تحقیق وہ اجتباع کر چکا ہوگا اپنی چادر کے اس سے پہلے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حالت احرام کے اندر کون کون سے کام ناجائز ہیں، منع ہیں، حرام ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ حالت احرام میں آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ حج کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو وہ کس طریقے سے آغاز کریں گے۔ تو دیکھیں پہلی بات تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے غسل کرنے میں، جو حاجی ہے وہ حالت احرام میں غسل کر سکتا ہے، غسل کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حمام میں داخل ہو سکتا ہے، تو حمام میں داخل ہونا یعنی غسل کرنا، یہ دونوں کام اس کے لیے جائز ہیں، منع نہیں ہے۔ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ، اور اسی طریقے سے سایہ حاصل کرنا، کوئی گھر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، یا اسی طریقے سے محمل یعنی کوئی اونٹ کا کجاوا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی بلڈنگ کسی بھی چیز کے سائے کے نیچے اگر آج حاجی آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سر کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لینا، اس طریقے سے سایہ حاصل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وَيَشُدَّ فِي وَسْطِهِ الْحِمْيَانَ، اپنے پیٹ کے درمیان میں الحمیان پیٹی کو وہ باندھ لے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں آج کے دور کے اعتبار سے بیلٹ ملتی ہے، جس بیلٹ کو حاجی اپنی کمر کے گرد وہ باندھ لیتے ہیں، اس کے اندر جو ضروری کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح پرانے زمانے کے اندر بھی ایک پیٹی وغیرہ باندھ لی جاتی تھی، تو فرما رہے ہیں کہ پیٹی ہو یا کوئی بیلٹ ہو جس میں کوئی ضروری کاغذات وغیرہ ہیں یا ضروری چیزیں ہیں آپ کی، تو یہ اپنے کمر کے گرد باندھنے میں، اپنے پیٹ کے گرد باندھنے میں کسی قسم کے کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے، آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو اپنا سر ہے یا اپنی داڑھی ہے اس کو ختمی بوٹی سے نہیں دھوئیں گے۔ تو دیکھیں ختمی ایک بوٹی ہوتی تھی، وہ خوشبودار بوٹی ہوتی تھی، تو چونکہ حالت احرام میں خوشبودار چیز کا استعمال منع ہے، تو لہذا ختمی بوٹی سے آپ اپنے سر کو، اپنی داڑھی کو نہیں دھو سکتے ہیں۔ البتہ سادہ پانی ہے اس کے ساتھ آپ دھو سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر آپ صابن استعمال کر رہے ہیں تو صابن کے اندر بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ صابن وہ استعمال کریں جو خوشبودار نہ ہو، خوشبودار صابن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اور کثرت سے پڑھے گا تلبیہ نمازوں کے بعد، جب آپ نماز پڑھیں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، نمازوں کے بعد آپ تلبیہ کی کثرت کریں۔ اور اسی طریقے سے جب کبھی کسی بلندی میں چڑھتے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، اوپر چڑھتے وقت تب تلبیہ کی کثرت کریں، یا کسی وادی میں اتر رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، تب آپ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کوئی سوار آپ کو مل جاتا ہے، آج کے دور کے اعتبار سے کوئی آپ کو گاڑی پہ مل جاتا ہے، تو آپ اس کو جب آپ سے کوئی سامنے آتا ہے آپ کے دوسرا حاجی، تو اس وقت بھی آپ تلبیہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ صحابہ کرام ان مواقع میں تلبیہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وبالاسحار، اور صبح سحری کے وقت بھی، یا صبح جب آپ اٹھیں اس وقت بھی آپ تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو حاجی کا دن رات کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تلبیہ کا کثرت کے ساتھ ورد یہ کرتا رہے۔ اب اس کے بعد یہ سارے کام ہو گئے۔ اب جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے حاجی، اور حج کے افعال و ارکان باقاعدہ شروع کر رہا ہے، تو طریقہ کار کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہوگا حاجی تو ابتدا کرے گا مسجد حرام میں۔ دیکھیں خانہ کعبہ جس مسجد کے اندر واقع ہے اس مسجد کو مسجد حرام یہ کہا جاتا ہے۔ تو حاجی مکہ میں آئے، مکہ میں آنے کے بعد وہ پھر کیا کرے گا، وہ مسجد حرام میں جائے گا۔ فَإِذَا آیَنَ الْبَیْتَ، مسجد حرام میں چلا گیا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ باب السلام سے یہ داخل ہو مسجد حرام میں۔ باب السلام یہ صفا مروہ والی سائڈ پہ جو دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ چلے گئے ہیں مسجد حرام میں اور آپ کے سامنے آ گیا بیت اللہ، بیت اللہ کا آپ نے معائنہ کیا، آپ نے اپنے سامنے بیت اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر آپ بیت اللہ کو دیکھیں، تکبیر کہیں، کبارہ کا مطلب تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر کہیں، اور حللہ، حللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو۔ آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو آپ تکبیر پڑھیں اور آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، ورفع یدیہ مع تکبیر، اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تکبیر کے ساتھ، ایسے کریں گے اللہ اکبر، اس طریقے سے کریں۔ وستلمہ ہو، اور استلام کریں گے حجر اسود کا۔ حجر اسود کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استلام یہ کرنا ہوتا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ رش نہ ہو۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں ایذا کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا یہ قریب ناممکن ہے۔ بہت کوئی صورتحال ہو جس وقت
انسان بوسہ دے سکے، حج کے اندر تو یہ بالکل ناممکن والی بات ہے۔ تو لہذا آپ دور سے ہی استلام کریں، دور سے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آپ حجر اسود کا استلام کر لیں، تکبیر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وقبلو، بوسہ تب دینا ان استطاع من غیر یؤذی مسلمہ، اگر اس کے طاقت ہو اس بات میں کہ وہ مسلمان کو ایذا دیے بغیر اگر وہ بوسہ دے سکتا ہے تو پھر وہ بوسہ دے، اگر ایذا دیے بغیر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر بوسہ نہ دے بلکہ دور سے ہی وہ استلام کر لے۔ بیت اللہ کا آپ نے استلام کر لیا ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ پھر آپ نے بیت اللہ کو دائیں جانب سے، یعنی جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہاں سے دائیں جانب سے آپ نے جو طواف ہے اس کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ بیت اللہ کو دائیں جانب سے جہاں سے دروازہ یعنی بیت اللہ کا دروازہ ہے ادھر سے پھر وہ طواف کا آغاز کرے گا۔ وَقَدْ اسْتَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، اور وہ جو اپنی چادر ہے اس سے پہلے استباع کر چکا ہوگا۔ اب استباع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں استباع اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو دایاں کندھا ہے اس کو ننگا رکھنا ہے اور جو چادر ہے وہ اس دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر یہ ڈال لینی ہے، اس کو استباع کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ احرام والی چادر ہے، تو جب آپ نے طواف کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ والا جو کندھا ہے آپ نے اس کو ننگا کرنا ہے۔ ننگا آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ اس چادر کو کندھے کے نیچے سے نکال کے ایسے پھر یہ آپ نے بائیں کندھے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ہے۔ تو یہ ہے استباع، یہ آپ نے کرنا ہے۔ استباع کرنے کے بعد پھر آپ نے جو طواف ہے آپ نے باقاعدہ اس کا آغاز کرنا ہے۔ اب طواف کا آغاز کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ باقی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم طواف قدوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى هِيَتِهِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ۔ پھر بیت اللہ کا طواف کرے گا 7 چکر اور کرے گا اپنے طواف کو حتیم کے باہر سے اور رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں اور چلے گا جو باقی چکر ہیں اس میں اپنی حیت پر اور استلام کرے گا حجر کا جب کبھی اس کے پاس سے گزرے گا اگر اس کی طاقت رکھے، اور ختم کرے گا طواف کو استلام کے ساتھ۔ پھر آئے گا مقام پر یعنی ابراہیم پر اور نماز پڑھے گا وہاں پر 2 رکعتیں یا پھر جہاں پر اس کو آسانی لگے مسجد سے۔ یہ والا طواف طواف قدوم ہے اور یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اہل مکہ پر طواف قدوم نہیں ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم یہاں پہ پہنچ چکے تھے کہ جب حاجی وہ مسجد حرام میں داخل ہو چکا تھا اور اس نے استباع کر لیا تھا، بیت اللہ کے وہ سامنے آ چکا تھا، اب یہاں سے اس نے چکر شروع کرنے ہیں۔ اب چکر شروع کرنے وہاں سے آگے طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ آپ نے کل 7 چکر بیت اللہ کے کاٹنے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے چکر کاٹے گا 7 اشواط 7 چکر، اور یہ جو چکر کاٹے جائیں گے بیت اللہ کے یہ حتیم کے باہر سے کاٹے جائیں گے۔ اب دیکھیں حتیم وہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک باقاعدہ باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ والا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، تو وہ جو حتیم والا حصہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کے حصے کے اندر شامل اور داخل ہے، اور جو چکر کاٹے جاتے ہیں وہ اس کے باہر سے ہی کاٹے جاتے ہیں، اس کے اندر سے اگر آپ چکر کاٹیں گے تو چکر نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اندر کسی کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں، جس نے چکر کاٹنے ہوتے ہیں وہ باہر سے ہی وہ چکر کاٹتا ہے۔ تو لہذا آگے بتا رہے ہیں کہ حتیم کے باہر سے چکر کاٹے جائیں گے، حتیم کے اندر سے اگر آپ چکر کاٹیں گے تو پھر یہ والا چکر آپ کا درست نہیں ہوگا۔ تو حتیم کے باہر سے آپ نے چکر کاٹنے ہیں، اور جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ دیکھیں رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز چلنے پر۔ اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے اور ان کی پہلوانی دکھانے کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا تھا کہ آپ نے رمل کیا کرنا، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلا کرنا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلے کہ جو مسلمان ہیں دبلے پتلے اور کمزور نہیں ہے۔ تو یہ والا جو رمل والا حکم ہے یہ آج تک اسی طریقے سے برقرار ہے، اور یہ والا حکم ہے مردوں کے لیے کہ مرد جو پہلے 3 چکر ہیں اس کے اندر رمل کریں گے، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز چلیں گے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں مرد کریں گے، وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى هَيْئَتِهِ، اور اس کے علاوہ جو باقی 4 چکر ہیں ان میں جو عام اپنی نارمل روٹین سے چلنا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ چلیں گے۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، اور جو حجر اسود ہے اس کا استلام کریں گے جب کبھی حجر اسود کے پاس گزریں گے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کا چکر پورا ہوگا اور آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ نے وہاں پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے اگر اس کی طاقت ہو، اور طواف جو ہے یہ جو 7 چکر ہیں ان کا ختم بھی استلام پر ہوگا۔ تو دیکھیں یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے کل 7 چکر ہیں،
اور ان 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے آغاز کرنا ہے تو آپ نے حجر اسود کے استلام سے آپ نے آغاز کرنا ہے، تو 7 چکر آپ کے ہو جائیں گے اور 7 مرتبہ استلام ہو جائے گا۔ 7ویں چکر کا جب اختتام ہوگا تو آپ نے یہاں پہ دوبارہ جو حجر اسود ہے اس کا آپ نے استلام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو 7 چکر ہیں ان میں کل 8 مرتبہ یہ استلام یہ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے 8 مرتبہ استلام کرنا ہے تو آپ کے طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں یات المقام، پھر مقام ابراہیم پر آئیں گے۔ تو دیکھیں وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر سوار ہوتے تھے، جنتی پتھر ہے، اور وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے جاتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان آج تک موجود ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی ہے، انہوں نے باقاعدہ شیشے کے اس میں باکس وغیرہ میں وہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اندر جھانکتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل تو عمرے کے اندر اتنا زیادہ رش ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنی بہت مشکل ہے، تو لہٰذا آپ پیچھے ہٹ کے اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ آگے یہاں پر بھی یہ والی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، فَيُصَلِّي عِندَهُ رَكَعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ اگر وہاں پہ رش ہے، وہاں پہ طواف ہو رہا ہے، وہاں پہ ممکن نہیں ہے، اور جیسا کہ بالکل ممکن نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر جہاں پر مسجد حرام میں آپ کو آسانی ہو آپ وہاں پر پھر آپ 2 رکعت یہ نماز پڑھ لیں۔ یہ بتا رہے ہیں أَوْ حَيْثُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، یا پھر مسجد میں جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وَهَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ، یہ والا جو طواف ہے 7 چکر لگا کے آپ کا طواف مکمل ہو چکا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے طواف قدوم ہے، اور یہ جو طواف قدوم ہے یہ حج کے اندر کرنا یہ سنت ہے، لیس بواجب، واجب عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حاجی یعنی جو باہر سے ہے حاجی وہ طواف قدوم نہیں کرتا ہے تو وہ تارک سنت ہے، تارک واجب نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ والا جو طواف ہے یہ باہر سے آنے والے حاجی ہی کریں گے، جو مکہ میں رہنے والے حاجی ہیں وہ یہ والا طواف نہیں کریں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے یہ سنت عمل ہے، واجب عمل نہیں ہے، اور مکہ والوں پر طواف قدوم یہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے صفا مروہ کی صحیح ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته، ثم ينحت نحو المروة ويمشي على هيئته، فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، وهذا شوط فيطوف 7 أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدا له۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر وہ نکلے گا صفا کی طرف، چڑھے گا صفا پر اور بیت اللہ کا استقبال کرے گا، تکبیر کہے گا اور تحلیل کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا اپنی ضرورتوں کے لیے۔ پھر اترے گا مروہ کی طرف اور چلے گا اپنی حیت پر، اور جب پہنچے گا بطن وادی تک تو دوڑے گا میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہاں تک کہ وہ آئے گا مروہ کی طرف، پھر چڑھے گا اس پر اور کرے گا ایسے ہی جیسا کہ اس نے صفا پر کیا تھا۔ یہ 1 چکر ہے، اس طریقے سے 7 چکر وہ کاٹے گا۔ ابتدا کرے گا صفا سے اور اختتام کرے گا مروہ پر، پھر مکہ میں ٹھہرا رہے گا احرام کی حالت میں، طواف کرے گا بیت اللہ کا، جب کبھی اس کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوگی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ طواف قدوم تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے گزشتہ سبق میں۔ یہاں سے اب صفا مروہ کے درمیان سعی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت بی بی ہاجرہ انہوں نے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دودھ پیتے بچے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نے چکر لگا لیے ہیں بیت اللہ کی، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف چڑھیں، فیصعد علیہ، صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھیں۔ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ جو پہاڑی کا خاص حصہ ہے اس کے گرد تو انہوں نے ایک جنگلہ سا لگایا ہوا ہے، پہاڑی کے اوپر تو چڑھنے نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ والا حصہ اونچائی، تھوڑی سی بھی آپ اونچائی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو وہ پہاڑی ہی شمار ہوتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اونچائی سے ہی بنائی ہوئی ہے، تو باقاعدہ ماربل اور پتھر لگے ہوئے ہیں، تو وہ پہاڑی کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ چڑھیں اور بیت اللہ کی طرف آپ اپنی توجہ کریں، بیت اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کریں، اور آپ اس کے بعد کیا کریں، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں پر اپنی حاجات اور ضروریات یہ مانگے۔ تو یہاں پہ آپ یہ اس طریقے سے دعائیں وغیرہ مانگ لیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر آپ مروہ کی طرف چلیں۔
وہ بالکل جیسے صفا ہے تو دوسری جانب وہ مروہ ہے، وہاں پہ ساری چیزیں واضح ہیں، وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ وہاں سے نیچے اترے مروہ کی طرف، ویمشی علی حیتہ، اور اپنی جو آپ کی ترتیب ہے بالکل آسانی اور تسلی کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں۔ جب بطن وادی تک پہنچیں، یعنی وہ آگے آپ تھوڑا سا چلیں گے نا، اس علاقے کو، اس جگہ کو بطن وادی کہا جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ دو ہوں گے ستون ہوں گے میلین اخضرین کے نام سے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے وہاں پہ انہوں نے سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اوپر کی جانب۔ حضرت بی بی حاجرہ جب پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان چل رہی تھی، تو جب اس علاقے میں پہنچی ہیں، یہ بطن وادی میں، تو یہاں پر یہ کچھ جگہ ہے، یہاں پہ حضرت بی بی حاجرہ دوڑ کر وہ پانی کی تلاش میں بھاگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ والی عادت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حج اور عمرے کا حصہ یہ بنا دیا ہے۔ تو بہرحال جب آپ اس علاقے میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں سبز رنگ کی، تو آپ نے یہاں سے بھاگ کر وہ آپ نے کراس کرنا ہے۔ اور یہ والا حکم بھی صرف مردوں کے لیے، جو عورت ہے، عورت یہاں پہ بھاگے گی نہیں، بلکہ عورت اپنی تسلی کے ساتھ ہی چلے گی۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح کرے گا، صحیح کا مطلب یہ کہ بھاگے گا میلین اخضرین، دو سبز ستونوں کے درمیان۔ دو سبز ستون میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے بھاگ کر وہاں سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ آپ مروہ پہ آ جائیں۔ یعنی صفا سے آپ چلیں گے، مروہ تک آپ پہنچیں گے، ایک چکر ہو جائے گا، پھر آپ مروہ پہاڑی پر اوپر چڑھیں اور آپ وہی والے کام کریں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، تکبیر کہیں، تحلیل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کی دعائیں مانگیں، پھر وہاں سے آپ دوبارہ آپ صفا کی طرف یہ چلیں گے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر اسی طریقے سے جو ہے 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ آغاز آپ کا ہوگا صفا سے، اختتام آپ کا ہوگا مروہ پر۔ یہ بتا رہے ہیں وہذا شوط، یعنی صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ابتدا کرنی ہے صفا سے اور اختتام کرنا ہے آپ نے مروہ پر۔ پھر مکہ میں ٹھہرے رہے، محرم ہونا اگلا مسئلہ۔ تو دیکھیں یہاں تک جب آپ نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی ہے، تو یہ صحیح آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں اب آگے جو حج ہے اس کے دن ابھی باقی ہوتے ہیں، تو آپ مکہ کے اندر ٹھہرے رہیں، اور بالکل جو احرام والی پابندیاں وہ آپ کے اوپر لاگو رہیں گی، کیونکہ آپ نے احرام حج کے لیے باندھا ہے، حج سے پہلے احرام کا کھولنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے دوران جب کبھی آپ کو موقع ملتے رہے، آپ نفلی طواف وغیرہ یہ کرتے رہیں، اور اگر آپ کو موقع نہ ملے تو آپ مکہ کے اندر ویسے ہی ٹھہرے رہیں، لیکن جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو مکمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں ثم یقیم بمکہ، پھر جو حاجی ہے وہ مکہ کے اندر ٹھہرا رہے گا، محرمن حالت احرام میں، طواف کرے گا بیت اللہ کا، کلما بدا لہ، جب کبھی اس کے سامنے یہ والی بات ظاہر ہوگی، یعنی جب کبھی اس کو موقع ملے تو بیت اللہ کا طواف کر لے، اگر اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو وہ ویسے ہی وہاں پر قیام رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم وقوف عرفہ سے متعلقہ کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خرج إلى منى وأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، فيبتدئ بالخطبة أولا فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيهما الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة، ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ترویہ سے ایک دن پہلے ہو تو امام خطبہ دے گا، ایک خطبہ لوگوں کو تعلیم دے گا اس میں مینا کی طرف نکلنے کا اور نماز پڑھنے کا عرفات میں، اور وقوف کا اور لوٹنے کا، اور جب فجر کی نماز پڑھ لے ترویہ کے دن مکہ میں تو نکلے گا مینا کی طرف اور مینا میں ٹھہرے گا یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھے گا عرفہ کے دن، پھر وہ توجہ کرے گا عرفات کی طرف اور وہاں پہ ٹھہرے گا، اور جب سورج زائل ہو جائے گا عرفہ کے دن تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا ظہر اور عصر کی، ابتدا کرے گا خطبے کے ساتھ، پہلے خطبہ دے گا 2 خطبے نماز سے پہلے، اس میں لوگوں کو تعلیم دے گا نماز کی اور وقوف عرفہ کی اور وقوف مزدلفہ کی اور رمی جمار کی، نہر کی، حلق کی، طواف زیارت کی، اور لوگوں کو ظہر اور عصر پڑھائے گا ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں طواف قدوم تک ہمارا مکمل ہو چکا تھا، طواف قدوم ہو گیا تھا، صحیح ہو گئی تھی، ہم نے وہاں پہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ طواف قدوم اور صحیح کرنے کے بعد جو حاجی ہے وہ مکہ میں ٹھہرا رہے گا، اگر اس کو موقع مل جائے تو پھر اس میں نفلی طواف کر لے، اگر موقع نہیں ملتا تو پھر نفلی طواف نہ کرے۔ اس کے بعد اب آگے یہ ہے کہ اب آگے ہو گئی ہے 7 ذی الحجہ، یعنی جو ہے نا ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ سے پہلے والا دن، یعنی 7 ذی الحجہ کو امام ایک خطبہ دے گا، اس میں لوگوں کو افعال و ارکان جو حج ہے اس کی تعلیم دے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ،
ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے ہوگا تو امام خطبہ دے گا، ایک خطبہ یعلم الناس فیہ، اس خطبے کے اندر امام کیا بتائے گا، اس کے اندر لوگوں کو تعلیم دے گا، کس کی؟ مینا کی طرف نکلنے کی تعلیم دے گا، اور عرفات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دے گا، وقوف عرفہ کی تعلیم دے گا، اور پھر عرفات سے جو مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں اس کی تعلیم دے گا۔ تو یہ جو حج کے ارکان و افعال ہیں ان کی جو تعلیم ہے امام یہ خطبے کے اندر دے گا۔ تو بہرحال یہ تو تھا 7 ذی الحجہ کو۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ کی فجر ہوگی تو فجر آپ نے پڑھنی ہے مکہ کے اندر، حاجی فجر کی نماز مکہ میں پڑھے گا، مکہ میں پڑھنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حاجی پھر مینا کی طرف یہ روانہ ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، اور جب ترویہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لے گا مکہ میں، ترویہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز مکہ میں پڑھ لی ہے پھر حاجی یہاں سے مینا کی طرف نکلے گا، وَأَقَامَ بِهَا، اور مینا میں ٹھہرا رہے گا۔ یعنی آپ نے 8 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کے آپ نے مینا کی طرف چلے جانا ہے، اور آپ نے پھر وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 5 نمازیں کون سی پڑھنی ہیں؟ ایک تو آپ نے 8 ذی الحجہ کی ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، 4 نمازیں یہ ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی آپ نے فجر کی نماز بھی آپ نے مینا کے میدان میں ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں کہاں پہ؟ مینا کے میدان میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حاجی ہے فجر 8ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کے مکہ میں مینا کی طرف جائے گا، وَأَقَامَ بِهَا، اور مینا کے اندر ٹھہرا رہے گا، حتیٰ یُصَلِّی الفجر یوم عرفہ، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی اس نے مینا کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو کل 5 نمازیں ہیں جو کہ مینا کے اندر یہ پڑھے گا۔ پھر جب آپ نے یہ پڑھ لی ہیں پھر آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب تھوڑی سی اس کی روشنی پھیل جائے پھر آپ عرفات کی طرف یہ روانہ ہو جائیں اور آپ پھر عرفات تک یہ پہنچ جائیں۔ یہ بتا رہے ہیں ثم يتوجه الى عرفات، پھر میدان عرفات کی طرف یہ توجہ کرے گا، میدان عرفات کی طرف جائے گا، فیقیم بها، اور میدان عرفات کے اندر یہ ٹھہرے گا۔ تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ تو وقوف عرفہ کرنے کے لیے پھر عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ جائیں گے اور آپ پھر وہاں پہ زوال سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور پھر جیسے ہی سورج ڈھلے گا، زوال کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت داخل ہوگا، تو ساتھ ہی پھر وہاں پہ 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرما رہے فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب سورج زائل ہو جائے گا یوم عرفہ، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جب آپ ظہر تک پہنچ جائیں گے تو میدان عرفہ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا، کون سی؟ ظہر اور عصر کی۔ اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے ظہر کے وقت میں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام ان نمازوں سے پہلے ایسے ہی خطبہ دیتا ہے جیسے جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، بالکل امام اسی طریقے سے یہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کے اندر بھی لوگوں کو جو آگے والے افعال و ارکان ہیں ان کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے ان دونوں نمازوں کو ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر امام جو ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا، ابتدا کرے گا خطبے کے ساتھ پہلے، یعنی جو ظہر کی نماز پڑھانی ہے، عصر کی نماز پڑھانی ہے، اس سے پہلے امام نے خطبہ دینا ہے، اور خطبے کے اندر کیا ہوگا؟ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا، بالکل ایسے جیسے جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں پر بھی 2 خطبے پہلے دے گا۔ اس خطبے کے اندر کیا ہوگا؟ اس خطبے کے اندر لوگوں کو تعلیم دے گا نماز کی، یعنی یہ جو 2 نمازوں کو جمع کیا جائے گا عرفات کے اندر، ظہر اور عصر کی، ان دونوں نمازوں کے بارے میں تعلیم دے گا کہ اس طریقے سے ہم نے ظہر کے اندر یہ نماز پڑھنی ہے اکٹھی، عصر کی بھی، اور وقوف عرفہ کے بارے میں تعلیم دے گا کہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے اور یہ لازمی اور ضروری امر ہے۔ اسی طریقے سے پھر عرفہ سے جو آگے مزدلفہ میدان کی طرف جانا ہے اس کے لوگوں کو تعلیم دے گا، اور رمی جمار یعنی وہ جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کو رمی جمار کہتے ہیں، اس رمی جمار کی تعلیم دے گا، اور اسی طریقے سے نہر یعنی جو قربانی کی جاتی ہے قربانی کی تعلیم دے گا، حلق یعنی جو سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں حلق، اس کی تعلیم دے گا، طواف زیارت اس کی تعلیم دے گا۔ تو یعنی خطبے کے اندر یہ والی ساری جو کام ہے یہ جو امام ہے یہ لوگوں کو بتلائے گا۔ پھر اس کے بعد جو امام ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا فی وقت ظہری، ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی، ظہر کی نماز تو ہوگی ہی ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں ہی امام پڑھائے گا۔ البتہ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اذان ایک ہی ہوگی، ایک ہی اذان ظہر کی ہے وہی اذان عصر کی ہے، البتہ جو اقامتیں ہیں وہ دونوں کی الگ الگ ہوں گی۔ ظہر کی اقامت کیا ہے کہ ظہر کی نماز ہو جائے گی، پھر عصر کی اقامت کیا ہے کہ پھر عصر کی نماز یہ پڑھائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم وقوف عرفہ کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن صلی الظہر فی رحلہ وحدہ صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
وقال ابو یوسف ومحمد یجمع بینہما المنفرد ثم يتوجہ الى الموقف فیقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة وينبغي للامام ان يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب ان يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء فاذا غربت الشمس وفاز الامام والناس معه على هيئتهم حتى ياتوا المزدلفة فینزلون بها والمستحب ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جو شخص ظہر کی نماز پڑھے اپنی جگہ پر اکیلے تو نماز پڑھے گا ان دونوں نمازوں میں سے ہر ایک اس کے وقت میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا انفرادی نماز پڑھنے والا بھی ان دونوں کو جمع کرے گا، پھر متوجہ ہوگا موقف کی طرف اور ٹھہرے گا پہاڑ کے قریب۔ اور عرفات تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن عرنہ کے، اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ عرفہ میں ٹھہرے اپنی سواری پر اور دعا کرے اور لوگوں کو مناسک حج کو سکھائے، اور مستحب ہے ٹھہرنے والے کے لیے یہ کہ وہ غسل کر لے وقوف عرفہ سے پہلے اور کوشش کرے دعا میں، اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو امام اور لوگ لوٹیں گے ان کے ساتھ اپنی حیت پر یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں وہ اتریں گے، اور مستحب ہے کہ وہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ ہے، جس کو قزح کہا جاتا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے وقوف عرفہ سے متعلقہ ہم نے مسائل پڑھے ہیں کہ جو امام ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کرے گا، تو اسی سے متعلقہ جو آگے کچھ مسائل ہیں وہ یہاں پر آج کے سبق کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جو پہلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ نے ظہر اور عصر جمع کرنا ہے ظہر کے وقت میں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر امام کی جو جماعت ہے وہ مس ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی ہے امام کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یعنی جو انفرادی نماز پڑھنے والا ہے وہ ظہر اور عصر آیا ان دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع کرے گا، عرفات کے میدان میں یہ جمع نہیں کرے گا۔ تو امام صاحب کا مذہب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جگہ پر نماز پڑھی ہے انفرادی، تو پھر ایسا شخص دونوں نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے ظہر نماز پڑھی ہے اپنی جگہ پر اکیلے، تو پھر دونوں نمازوں میں سے ہر ایک نماز کو اس کے وقت میں پڑھے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جو منفرد یعنی انفرادی نماز پڑھنے والا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ البتہ فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی قول پر ہے کہ اگر تو امام کے ساتھ جماعت ملتی ہے پھر تو ظہر اور عصر اکٹھے پڑھیں گے، اور اگر امام کی جماعت مس ہو جاتی ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ظہر اور عصر دونوں کو اس کے وقت کے اندر یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ جب پڑھ لیے ظہر کی نماز عصر کی نماز، اب متوجہ ہوگا موقف کی طرف۔ تو دیکھیں وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ جو جگہ ہے دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جبل رحمت ہے اس کے قریب یہ وقوف کریں، اس کے قریب وہاں پہ یہ ٹھہریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر توجہ کرے گا موقف یعنی ٹھہرنے کی طرف، اور ٹھہرے گا جبل رحمت کے قریب ترین کوشش کریں۔ اگر تو جبل رحمت کے اوپر جگہ مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پہ اس دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اگر کوئی کمزور ہے تو پھر اس کو بچنا چاہیے، اوپر نہ چڑھے، کیونکہ رش کی وجہ سے پھر بعض اوقات جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جبل رحمت کے پاس پھر کیا ہوگا، وہ ٹھہرے گا۔ لیکن جبل رحمت پر ٹھہرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، عرفات کا سارا میدان یہ موقف ہے، کہیں پر بھی ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹی سی وادی ہے جس کو بطن عرنہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرنے سے ممانعت آئی ہے، تو اس لیے کوشش کریں بطن عرنہ پہ آپ نہ ٹھہریں۔ باقی جو پورے کا پورا میدان عرفات ہے وہاں پر آپ وقوف کریں، اور کوشش کریں جبل رحمت کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اور پھر وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پہ پھر دعائیں مانگی جائیں گی، دروشی پڑھا جائے گا۔ بہرحال وہ آگے چل کے بات آ رہی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو امام ہے، امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں اپنی سواری پر ہی سوار رہے، اپنی سواری پر سوار رہے، اور لوگوں کو وہاں پہ دعا کرے، لوگوں کو مناسک حج یعنی جو حج کے ارکان ہیں، حج کے افعال ہیں، لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے۔ تو بہرحال یہ والا اگلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا کہ مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہے، اپنی سواری پر دعائیں مانگے، لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مستحب ہے غسل کرے وقوف عرفہ سے پہلے۔ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، اور دعا کے اندر خوب زیادہ کوشش کرے، دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے، اپنی ضروریات و حاجات کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنے قبیلے، اپنے فیملی کے لیے، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب بار بار گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اور بار بار اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرے۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر آپ نے پھر دعائیں مانگنی ہے. کب تک دعائیں مانگنی ہے؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر امام اور لوگ جو ہیں پھر یہاں سے واپس لوٹیں گے. اب یہاں سے میدان عرفات سے آگے ہم نے جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے. تو اسی کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو امام اور لوگ اس کے ساتھ لوٹیں گے علی حیاتہم، اپنی اسی طریقے پر، یعنی جو ان کی عام حالت ہے اسی حالت کے اوپر ہی واپس لوٹیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مزید کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تیز تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اکڑ اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ طواف کے اندر وہ پہلے 3 چکروں کے اندر وہ اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چلیں گے، تو اس قسم کا جو کام ہے یہ یہاں پر آپ نے نہیں کرنا ہے. جب آپ عرفات کے میدان سے اتریں گے تو بڑی تسلی اور سکون کے ساتھ اپنی اصل جو شکل و صورت اور حالت ہے اس کے اوپر پھر آپ میدان عرفات سے اتریں گے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں آ جائیں گے. فینزلون بہا، پھر مزدلفہ کے میدان میں آپ اتریں گے. اور مستحب یہ ہے کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں اس پہاڑ کے قریب اتریں جس پر میقدہ ہے. میقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ روشن کرنے کی جگہ. تو اصل میں وہاں پہ زمانہ جاہلیت کے اندر آگ کو روشن کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس جگہ کا نام میقدہ پڑ گیا ہے. اور وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جبل قزح کہا جاتا ہے. تو وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد مشعر حرام. تو بہرحال جب آپ مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ مسجد نظر آ جائے گی، تو آپ کوشش کریں اس مسجد کے قریب جا کے آپ پڑاؤ ڈالیں، اور پھر جو آگے والے مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. یہ بتا رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ، یعنی وہ جو جگہ ہے اس جگہ، اس پہاڑ کو میقدہ کہا جاتا ہے. وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں آگ روشن کی جاتی تھی، اور اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ وہ جبل قزح ہے. تو بہرحال یہاں تک اب ہم مزدلفہ کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. اب مزدلفہ کے میدان کے اندر آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، جو آگے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم وقوف مزدلفہ اور اسی طریقے سے رمی جمار، حلق اور قصر، اس طرح کچھ مسائل ہیں جو ہم پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَعَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَصَّرٍ ثُمَّ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصاة الخزف ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يكسر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء. ترجمہ دیکھ لیں. اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا مغرب اور عشاء کی، عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اور جس شخص نے مغرب کی نماز پڑھ لی راستے میں تو جائز نہیں ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور جب فجر طلوع ہو جائے گی تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا فجر کی اندھیرے میں، پھر امام ٹھہرے گا اور امام کے ساتھ لوگ ٹھہریں گے اور دعا مانگیں گے. اور مزدلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن محصر کے. پھر امام لوٹے گا اور لوگ لوٹیں گے طلوع شمس سے پہلے، یہاں تک کہ مینا میں آ جائیں گے اور ابتدا کریں گے جمرہ عقبہ سے، اور اس کے کنکر ماریں گے بطن وادی سے 7 کنکر لے کر ٹھیکری کی کنکر کی مثل، اور تکبیر کہیں گے ہر کنکر کے ساتھ، اور نہیں ٹھہریں گے اس کے پاس، اور تلبیہ کو قطع کر دیں گے پہلی کنکر کے ساتھ. پھر ذبح کرے گا اگر اس کو پسند ہو، پھر حلق کرے گا یا قصر کرے گا، اور حلق کرنا یہ افضل ہے اور حلال ہو جائے گی اس کے لیے ہر چیز سوائے عورت. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے میدان عرفات سے پھر وہاں سے جو مزدلفہ کے میدان تک آنا ہے یہاں تک ہم سارا پڑھ چکے ہیں. اب مزدلفہ کے میدان میں آنے کے بعد آگے حضرت بتا رہے ہیں کہ مزدلفہ میں آ کر جو امام ہے لوگوں کو مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں پڑھائے گا عشاء کے وقت کے اندر. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر مغرب اور عشاء کی جو 2 نمازیں اکٹھی کی جائیں گی وہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ کی جائیں گی، جبکہ اس کے برعکس وقوف عرفہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے گا. تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو امام ہے لوگوں کو مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھائے گا ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں اور اگر جاتے جاتے راستے کے اندر مغرب کا وقت داخل ہو گیا ہے یا پھر داخل ہونے کے بعد ختم ہونے والا ہے تو مغرب کی نماز بہرحال آپ راستے کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے مغرب کی نماز راستے کے اندر پڑھ لی ہے تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد دوبارہ مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی.
تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو جائز نہیں ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بلکہ اس کو مزدلفہ میں جا کے دوبارہ اس نماز کو لٹانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے ہیں، امام نے لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا دی ہے، اب وہاں پہ آپ ٹھہریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، حاجات مانگے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وہی والے سارے کام جو آپ نے عرفات کے میدان میں کیے ہیں، یہی سارے کام آپ نے مزدلفہ کے میدان میں بھی کرنے ہیں، اور مزدلفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آگے اگلے دن جب صبح ہوگی، فجر طلوع ہوگی، فجر سے مراد ہے یہاں پہ صبح صادق، یعنی جب صبح صادق ہو جائے گی تو امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے گا، وہ غلط اندھیرے کے اندر ہی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھی جائے گی، یہ امام لوگوں کو اندھیرے کے اندر ہی نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر وہاں پہ امام بیٹھے گا اور لوگ بیٹھ کے وہاں پہ پھر دعا مانگیں گے، اور پھر امام اور لوگ جو ہے وہاں سے واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو امام ہے لوگوں کو فجر کی نماز غلط یعنی اندھیرے میں پڑھائے گا، پھر امام وہاں پہ ٹھہرے گا اور امام کے ساتھ لوگ ٹھہریں گے، فدعا اور دعا مانگیں گے۔ آگے فرمایا کہ جو مزدلفہ ہے وہ تمام کا تمام موقف ہے، جو پورا میدان ہے وہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں سوائے بطن محصر کے۔ دیکھیں بطن محصر ایک وادی ہے، جب ابرہا وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کے لشکر کو، اور اس کا مقصد تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھائے گا، تو یہاں پہ اب یہ بطن محصر والے مقام کے اوپر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، تو یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، تو بطن محصر کے اندر نہیں ٹھہرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مزدلفہ ہے سارے کا سارا یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مزدلفہ تمام کا تمام موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن محصر کے، وہاں پہ ٹھہرنا منع ہے۔ تو جب آپ فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی امام اور لوگ وہاں سے مزدلفہ سے واپس لوٹ آئیں گے مینا کی طرف۔ تو یہ بتا رہے ہیں پھر امام اور لوگ جو ہیں ان سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئیں گے، یہاں تک کہ مینا کے میدان میں آ جائیں گے۔ اب آپ مینا میں آگے ہیں تو مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ اب جمرہ عقبہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں 3 ستون ہیں، اور ستون کو جمرہ کہا جاتا ہے، اور عقبہ اس کا مطلب ہے آخر والا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے ستون اس کو کہا جاتا ہے جمرہ وسطیٰ، اور جو تیسرا ستون ہے اس کو کہا جاتا ہے جمرہ اولیٰ۔ تو حرم شریف سے جو بالکل آخر والا ستون ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جمرہ عقبہ، اس کی پھر رمی کرنی ہوتی ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مراد ہے کہ اس کو کنکر مارنا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد مینا میں آنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ وہ کیسے رمی کرنی ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ بطن وادی سے آپ 7 کنکریاں لے لیں، اور جو آپ کنکریاں لیں گے وہ ایک ٹھیکری کی کنکری کی طرح ہوں، مطلب یہ کہ جو انگلی کا پورا ہے اتنی کنکر ہو، وہ بہت بڑے جو وٹے ہیں وہ آپ نے نہیں لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ نے کنکر لینے ہیں، پھر آپ نے وہ مارنے ہیں۔ وہ کیسے مارنے وہ آگے سارا طریقہ آ رہا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ مینا میں آ جائیں گے تو ابتدا کریں گے جمرہ عقبہ سے، اور جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے بطن وادی سے 7 کنکر لے کے، مثل حصات الخزف، خزف کہتے ہیں ٹھیکری کو، تو ٹھیکری کی طرح جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ آپ لیں گے، اور جب بھی آپ وہ کنکر ماریں گے تو ساتھ آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر۔ یہ بتا رہے ہیں وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاتٍ، اور تکبیر کہیں گے ہر کنکر مارتے وقت، وَلَا يَقِفُ عِندَهَا، جمرہ عقبہ کے پاس وقوف کرنا یہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس وقوف نہیں کیا تھا، اس لیے وہاں پر ٹھہرا نہیں جائے گا۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاتٍ، اور جیسے ہی آپ پہلی کنکری پھینکیں گے ساتھ ہی جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ آپ ختم کر دیں۔ تلبیہ اب آپ نے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہر کنکری کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر یہی کہنا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاتٍ، جو پہلی کنکر ہوگی اسی کے ساتھ ہی آپ تلبیہ کو قطع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے 7 کنکریاں پھینکنی ہیں، ہر کنکر کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ آگے فرمایا ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ، پھر وہ ذبح کرے گا اگر اس کو پسند ہو۔ دیکھیں یہ بات چل رہی ہے حج افراد کی، اور حج افراد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا یہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے تو اگر یہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پسند ہے تو اچھی بات ہے، قربانی کر لے۔ اگر یہ قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے اور آپ حج افراد کرنے والے ہیں تو پھر اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ذبح کر دیں جانور کو، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے یا آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ نہ کریں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جب آپ نے ذبح کر دیا ہے یا آپ نے ذبح نہیں کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ حلق کریں یا قصر کریں۔ دیکھیں اس کے بعد آپ ٹنڈ کروا لیں، یعنی سارے کے سارے اس طرح پھروا کے بال اتروا لیں، یا پھر یہ ہے کہ بالوں کا قصر کر لیں، تھوڑے سے بال یہ سر کے بالوں سے کاٹ لیں کینچی وغیرہ سے۔ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، جو بھی کام آپ کو پسند ہو، لیکن حضرت فرمانے کہ جو حلق ہے یہ کرنا یہ افضل ہے۔
وقد حل لہ کل شیء الا النساء، جیسے ہی آپ حلق کروا لیں گے یا قصر کروا لیں گے تو جو احرام کی جو ممانعات پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن جو عورت ہے وہ ابھی تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ عورت کے علاوہ جو ہے باقی سارے کے سارے کام آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سر ڈھانپ سکتے ہیں، آپ خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، وہ جتنی بھی پابندی ہے، بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اب جو باقی اس کے بعد آگے والے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم طواف زیارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم یاتی مکہ من یومہ ذالک او من الغد او من بعد الغد فیطوف بالبیت طواف الزیارت 7 اشواط فإن کان سعی بین الصفا والمروۃ عقیب طواف القدوم لم یرمل فی هذا الطواف ولا سعی علیہ وإن لم یکن قدم السعی رمل فی هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لازمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا شيء عليه ثم يعود إلى منى فيقيم بها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر مکہ آئے گا اسی دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن اور طواف کرے گا بیت اللہ کا طواف زیارت 7 چکر۔ اگر تو اس نے صحیح کر لی تھی صفا اور مروہ کی درمیان طواف قدوم کے بعد تو رمل نہیں کرے گا اس طواف میں اور نہ ہی اس پر صحیح لازم ہے، اور اگر اس نے صحیح کو مقدم نہیں کیا تھا تو رمل کرے گا اس طواف میں اور صحیح بھی کرے گا اس کے بعد، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور تحقیق اس کے لیے عورتیں حلال ہو چکی ہیں، اور یہ والا طواف یہ فرض طواف ہے حج میں، اور مکروہ ہے اس کو تاخیر کرنا ان دنوں سے۔ اگر اس نے اس کو مؤخر کر دیا اس سے تو دم لازم ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کوئی چیز لازم نہیں ہے، پھر لوٹے گا مینا کی طرف اور ٹھہرے گا مینا میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ 10 ذی الحجہ کے جو افعال تھے وہ چل رہے تھے، وہاں تک ہم نے کر لیا تھا کہ یہ رمی جمار کرے گا، اس کے بعد پھر یہ ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، پھر یہ حلق یا قصر کرے گا، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے دیکھیں۔ اب ایک کام یہ باقی ہے، وہ کام باقی ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ فرض رکن ہے اور یہ لازمی طور پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے، وقت حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن طواف زیارت کا وقت ہے۔ جب آپ وہ حلق یا قصر کرنے سے فارغ ہو جائیں اور اگر اسی وقت آپ کو موقع ملے تو آپ اسی وقت مکہ لوٹیں اور طواف زیارت کر لیں۔ اگر اس دن موقع نہیں ملتا ہے تو 11 ذی الحجہ کو کر لیں، 11 ذی الحجہ کو موقع نہیں ملتا ہے تو 12 ذی الحجہ کو کر لیں۔ 12 ذی الحجہ سے آگے مؤخر کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ثم یاتی مکہ تھا، پھر وہ حلق یا قصر کرنے کے بعد مکہ میں لوٹائے گا اسی دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو لوٹے گا، او من الغدی یا اگلے دن 11 ذی الحجہ کو، او من بعد الغدی یا پھر اس سے اگلے دن 12 ذی الحجہ کو لوٹائے گا۔ فیطوف بالبیت طواف زیارتی، پھر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ یہ جو طواف ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اس طواف کے اندر بھی 7 چکر اس نے لگانے ہیں، بالکل ویسے ہی اس نے چکر لگانے ہیں جیسے کہ اس نے طواف قدوم کے اندر چکر لگائے تھے، بالکل ویسے ہی حجر اسود کا اس نے استلام کرنا ہے اور ویسے ہی اس نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ فَإِن كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ۔ اگلا مسئلہ حضرت یہاں پہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ اگر تو طواف قدوم کے بعد اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی کر لی تھی تو اب یہ جو طواف ہے یعنی طواف زیارت اس کے بعد صحیح کرنا اس کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے، بلکہ جو اس نے صحیح کر لی تھی وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے طواف قدوم کے اندر اگر اس نے رمل بھی کر لیا تھا، رمل کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ والا جو طواف ہے طواف زیارت اس کے اندر رمل بھی نہیں کرے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اگر تو اس نے صحیح کر لی تھی صفا و مروہ کے درمیان عقیب، عقیب کہتے ہیں پیچھے، یعنی طواف قدوم کے فوراً بعد اگر اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی تھی تو پھر اس طواف کے اندر یہ رمل بھی نہیں کرے گا، ولا سعی علیہ، اور صحیح کرنا بھی اس کے ذمہ لازم اور واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے جو طواف قدوم ہے طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تھی تو پھر یہ والا جو طواف ہے یعنی طواف زیارت اس کے اندر یہ رمل بھی کرے گا اور یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی یہ کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اور اگر اس نے صحیح کو مقدم نہیں کیا تھا رمل فی هذا الطواف، تو اس طواف کے اندر یہ رمل بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ صحیح بھی کرے گا علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم پہلے طریقہ ذکر کر چکے ہیں۔ جیسے ہم نے طواف قدوم کے بعد صحیح کا طریقہ ذکر کیا تھا، صفا سے آپ نے شروع کرنا ہے، مروہ پہ 1 چکر ہوگا، تو اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، وہاں پہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ سارے کا سارا وہی والا طریقہ کار ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اسی کے مطابق اس نے یہاں پر بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے۔
کب صحیح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر تو اس نے طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تھی، اگر اس نے طواف قدوم کے بعد صحیح کر لی تھی تو اب اس کے ذمہ صحیح کرنا یہ لازم نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ طواف زیارت مکمل ہو جائے گا، 7 چکر یہ پورے کر لے گا، حل لہ النساء، تو اب اس کے لیے عورت سے جماع کرنا یہ بھی حلال ہو چکا ہے. آگے فرما رہے کہ وہذا الطواف هو المفروض فی الحج، یہ والا جو طواف ہے یہ حج کے اندر کرنا یہ فرض ہے. دیکھیں ہم نے طواف قدوم کے اندر بتایا تھا کہ طواف قدوم یہ جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں ان کے لیے کرنا سنت ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو طواف زیارت ہے چاہے مکہ والے ہوں چاہے باہر سے ہوں، جو بھی حج کرنے کے لیے ہے اس کے لیے طواف زیارت کرنا یہ فرض عمل ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے یہ فرض ہے حج میں. وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ هَذِهِ الْأَيَّامِ، یہ جو دن ہیں ان سے مؤخر کرنا مکروہ ہے. کون سے دن؟ 10 11 12. کوشش کریں 10 کو کر لیں، نہیں تو 11 اور آخر کیا ہے وہ 12. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ. اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو دن ہیں 10 11 12، اگر کسی شخص نے ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس سے بھی آگے لے گیا ہے، مطلب 13 کو کرتا ہے 14 کو کرتا ہے 15 کو کرتا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص پر دم لازم ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دم لازم نہیں ہوگا. فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے. ثم يعود الى منى فيقيم بها، جب آپ نے طواف زیارت کر لی ہے تو پھر آپ یہاں سے منی کی طرف جائیں گے اور منی کے اندر آپ اپنا قیام کریں گے. اب منی کے اندر جانے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم رمی جمار سے متعلقہ مسائل پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنَ أَيَّامِ النَّهْرِ رَمَى الْجِمَارَ ثَلَاثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ ثَلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجوز ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب سورج زائل ہو جائے دوسرے دن قربانی کے دنوں میں سے تو تینوں جمرات کی رمی کرے گا. ابتدا کرے گا اس جمرہ سے جو مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، رمی کرے گا اس کی 7 کنکریوں کے ساتھ، تکبیر پڑھے گا ہر کنکر کے ساتھ، پھر ٹھہرے گا اس کے پاس اور دعا مانگے گا، پھر رمی کرے گا اس جمار کی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی کے مثل، اور وہاں پر بھی ٹھہرے گا، پھر رمی کرے گا جمرہ عقبہ کی اسی طرح لیکن وہاں پر نہیں ٹھہرے گا. اور جب اگلا دن ہوگا تو تینوں جمرات کی رمی کرے گا سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے. اور وہ شخص جس کا ارادہ ہو کہ وہ کوچ کرنے کو جلدی کرے تو وہ کوچ کرے گا مکہ کی طرف، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ وہاں پہ ٹھہرا رہے تو پھر وہ تینوں جمرات کی رمی کرے گا چوتھے دن بھی سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے. اور اگر اس نے رمی کو مقدم کر دیا اس دن میں زائل ہونے سے پہلے فجر کے طلوع ہونے کے بعد تو جائز ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیحین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے اور مکروہ ہے کہ انسان آگے بھیج دے اپنے سامان کو مکہ کی طرف اور خود مینا میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ وہ رمی کر لے. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے طواف زیارت تک پڑھ لیا تھا کہ طواف زیارت آپ کا ہو چکا ہے، اب یہاں سے مینا میں واپس لوٹ آئے ہیں. اب مینا میں آنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے جمرہ کی رمی کرنی ہے. تو اچھا اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب جو جمرہ کی رمی کی جائے گی وہ تینوں کی تینوں جمرات کی آپ نے رمی کرنی ہے. ایک فرق تو اس کے اندر یہ ہے. اور دوسرے اس کے اندر فرق یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن آپ نے رمی کرنی ہے. یعنی ایک قربانی کے دن سے جو اگلا دن ہے 11 ذی الحجہ اس دن بھی آپ نے رمی کرنی ہے، اور اس سے جو اگلا دن ہے 12 ذی الحجہ اس دن بھی آپ نے رمی کرنی ہے. اب رمی کرنے کا وقت کیا ہے؟ رمی کرنے کا وقت ہے زوال شمس سے لے کے غروب شمس تک. یہ وقت بہتر ہے. غروب شمس سے لے کے صبح صادق تک بھی رمی کی جا سکتی ہے لیکن یہ مکروہ وقت ہے. صبح صادق کے بعد پھر آگے سورج طلوع ہونے پھر اسی طریقے سے سورج کے زائل ہونے تک یہ وقت رمی کا نہیں ہے. اگر اس وقت رمی کریں گے تو رمی ادا نہیں ہوگی اور اگلے دن پھر اس کی قضا یہ کرنی پڑے گی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب سورج زائل ہو جائے گا من الیوم الثانی دوسرے دن ایام نہر قربانی کے دنوں میں سے. قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ پہلا دن ہوتا ہے اور اس سے جو اگلا دن ہے یعنی 11 ذی الحجہ وہ دوسرا دن ہے. دوسرے دن جب سورج زائل ہو جائے گا تو پھر تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی. سب سے پہلے کس جمرہ کی آپ نے رمی کرنی ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد خیف ہے جو کہ مینا کے اندر موجود ہے. اس خیف مسجد کے ساتھ جو جمرہ ملا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی رمی کرنی ہے.
پھر اس کے بعد جو ساتھ والا جمرہ ہے آپ نے اس کی رمی کرنی ہے، اور آخر میں جو جمرہ عقبہ ہے آپ نے اس کی رمی کرنی ہے۔ جمرہ عقبہ یہ وہی والا جمرہ ہے جس کا آپ اس سے پہلے بھی رمی کر چکے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدا کرے گا اس جمرہ کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو 7 کنکر مارے گا، بالکل وہی والا طریقہ ہے جو آپ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہی جائے گی۔ ثم یقف عندہ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پہلے جمرہ کو آپ نے کنکر مارنے ہیں، کنکر مارنے کے بعد آپ وہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر جو دوسرے والا جمرہ ہے جمرہ وسطیٰ جسے کہا جاتا ہے اس پر بھی آپ کنکر ماریں، وہاں پر بھی تھوڑی دیر ٹھہر کر دعا مانگیں، پھر جو تیسرا جمرہ ہے اس کو آپ کنکر ماریں لیکن وہاں پر آپ نے ٹھہر کر دعا نہیں مانگنی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے جمرہ کو کنکر مارے ہیں پھر وہاں پہ ٹھہریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اس جمرہ کی رمی کریں گے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کو یعنی جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو پھر اسی طریقے سے رمی جمار کریں گے، وہاں پر بھی ٹھہریں گے، پھر اس رمی کریں گے جمرہ عقبہ کی اسی طرح ولا یقف عندہا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا 11 ذی الحجہ۔ جب اگلا دن ہوگا یعنی 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی اسی طریقے سے رمی کی جائے گی بعد زوال شمسی، سورج کے زائل ہونے کے بعد، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبح صادق سے لے کے زوال شمس تک یہ رمی جمار کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں کسی نے رمی کی بھی تو اس کی رمی ادا نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَعَجَّلَ النَّفَرَ نَفَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ، اگلا مسئلہ جب آپ نے 11 ذی الحجہ کو رمی کر لی ہے، 12 ذی الحجہ کو آپ نے رمی کر لی ہے، تو رمی کرنے کے بعد اگر آپ جلدی مکہ جانا چاہیں تو آپ مکہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 12 ذی الحجہ کو ٹھہر جاتے ہیں، 13 ذی الحجہ آپ کی مینا کے اندر ہی ہو جاتی ہے، تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گی، اور وقت اس کا بھی یہی ہوگا کہ زوال شمس کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا أَرَادَ، اور اگر ارادہ کریں ان يَتَعَجَّلَ النَّفَرَ جلدی جانے کا تو جلدی چلے جائے گا مکہ کی طرف، اور اگر ارادہ کریں مینا میں ہی ٹھہرنے کا تو تینوں جمرات کی رمی یوم رابع کو بھی کرے گا۔ یوم رابع سے مراد یہاں پہ 13 ذی الحجہ ہے، بعد زوال شمسی کذالک، سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو 13 ذی الحجہ ہے اس کی رمی ویسے تو لازم نہیں ہے، وہ تو مینا میں ٹھہرنے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ 13 ذی الحجہ کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص زوال شمس سے پہلے بھی رمی کرنا چاہے تو رمی کر سکتا ہے۔ صحیحین فرماتے ہیں کہ رمی کرنا چاہے تو یہ رمی نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ فَإِن قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اگر اس نے رمی کو مقدم کر دیا اس دن میں زوال سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد، چاش کے وقت، زوال شمس سے پہلے اگر رمی کر دیتے صرف 13 کو، 11 اور 12 کو نہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، جبکہ صحیحین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا يجوز، صحیحین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الْإِنسان، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص مینا کے اندر ٹھہرا ہے اس نے رمی جمرات کرنی ہے، تو رمی جمرات سے پہلے اپنا سامان مکہ میں نہ بھیجے کہ میں اپنا سامان پہلے روانہ کر دیتا ہوں اور پھر میں رمی جمار کر کے پھر میں آسانی سے چلا جاؤں گا، مجھے اپنا سامان نہیں سنبھالنا پڑے گا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اس نے اپنا سامان پہلے ہی اگر یہ بھیج دے گا تو پھر اس کا جو دل ہے اسی سامان میں اٹکا رہے گا، تو اس کی جو توجہ ہے وہ حج کے افعال و ارکان سے ہی ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے تسلی کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ مینا میں قیام کریں، رمی جمرات کریں، رمی جمرات کے بعد پھر آپ جو ہے اپنا سامان یہ آگے بھیج دیں، آپ خود بھی وہاں سے چلے جائیں۔ فرما رہے ہیں کہ مکروہ ہے کہ انسان اپنے سامان کو مکہ میں بھیج دے اور خود مینا میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ رمی کر لے تو پھر اپنا سامان بھیج سکتا ہے اور خود بھی وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عورت حج کیسے کرے گی اور عورت اور مرد کے حج میں کیا فرق ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِذَا نَفَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ 7 أَشْوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيهَا وَهَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَإِن لَّمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَمَنِ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مغمن علیہ او لم یعلم انہا عرفات اجزأہ ذالک عن الوقوف والمرأة فی جمیع ذالک کالرجل غیر انہا لا تکتشف رأسها وتکشف وجہها ولا ترفع صوتها بالتلبیت ولا ترمل فی الطواف ولا تسعى بین المیلین الاخضرین ولا تحلق ولکن تقصر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب یہ روانہ ہو مکہ کی طرف تو اترے گا خیف محصب پر، پھر طواف کرے گا بیت اللہ کا 7 چکر، نہیں رمل کرے گا اس میں، اور یہ طواف صدر ہے اور یہ واجب ہوتا ہے سوائے اہل مکہ پر۔
پھر لوٹے گا اپنے گھر کی طرف، پھر اگر داخل نہیں ہوا محرم مکہ میں اور وہ متوجہ ہوا عرفات کی طرف اور وہاں پہ وقوف کر لیا اسی طریقے پہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تو ساکت ہو جائے گا اس سے طواف قدوم، اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اس کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اور جس شخص نے عرفہ کے وقوف کو پا لیا یوم عرفہ کے زوال شمس اور طلوع فجر کے درمیان یوم نہر سے، تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور جس شخص نے عرفہ کو عبور کیا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا یا اس پر بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عرفہ ہے، تو جائز ہے اس سے وقوف۔ اور عورت ان تمام میں مردوں کی طرح ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی اور اپنے چہرے کو کھولے گی اور اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی تلبیہ کے ساتھ، اور رمل نہیں کرے گی طواف میں، اور نہیں دوڑے گی میلین احزرین کے درمیان، اور حلق نہیں کرے گی لیکن وہ قصر کرے گی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حج یہاں تک تقریباً مکمل ہو چکا ہے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے طواف وداع، جس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آفاقی کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے۔ جب آپ نے مینا پر اتر گئے تھے اور آپ نے تینوں جمرات کی رمی کر لی تھی، اب آپ نے مکہ کی طرف چلنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کوچ کرے گا مکہ کی طرف تو محصب نامی جگہ پر اترے گا۔ دیکھیں خیف محصب یہ ایک جگہ ہے جہاں پر قریش مکہ نے قسمیں کھائی تھی بنو ہاشم قبیلے کے مقاطع یعنی بائیکاٹ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم خیف محصب نامی جگہ پر اتریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اترے تھے، تو لہذا اس جگہ پر اترنا اور یہاں پر کچھ دیر ٹھہرنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ مینا سے واپس جائیں گے مکہ کی طرف تو آپ خیف محصب نامی جگہ پر تھوڑی دیر رکیں، پھر آپ جب بیت اللہ میں پہنچیں تو وہاں پہ پھر آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے 7 چکر، لیکن یہ جو آپ نے 7 چکر طواف کرنا ہے اس میں آپ نے رمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ والا جو طواف ہے یہ طواف صدر ہے، وہ واجب، یہ واجب طواف ہے، الا علی اہل مکہ تھا، جو مکہ والے ہیں مکہ پر یہ طواف واجب نہیں ہے، جو مکہ کے رہائشی ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ طواف کرنا یہ لازم اور واجب ہے۔ ثم یعود الی اہلہ، پھر یہ حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اب اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے گھر کی طرف یہ واپس لوٹ آئے گا۔ فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مکہ، اگلا مسئلہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا کہ جو محرم ہے جب وہ احرام باندھ کر وہ آئے گا مکہ کے اندر، وہ آ کے طواف قدوم کرے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محرم تھا وہ مکہ میں آیا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی عرفات کی طرف چلا گیا اور اس نے وقوف عرفہ کر لیا، تو اس کا حج درست ہے، اب اس کے اوپر طواف قدوم یہ لازم نہیں ہے، اور طواف قدوم ویسے بھی سنت عمل ہے، اور طواف قدوم کے ترک کرنے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا دم اور کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مکہ، اگر جو محرم ہے حالت احرام میں وہ مکہ آیا ہی نہیں، جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تھا وہ ڈائریکٹ عرفات کی طرف ہی چلا گیا اور عرفات میں اس نے وقوف کر لیا، علامہ قدمناہ، وقوف عرفہ کا وہی طریقہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ساقط عنہ طواف القدومی، تو طواف قدوم ہے وہ ایسے شخص سے ساقط ہو جائے گا، اور طواف قدوم کے ترک کرنے کی وجہ سے ایسے شخص پر کسی قسم کا کوئی کفارہ یا دم لازم نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں ولا شیء علیہ لترکہ، طواف قدوم کو ترک کرنے کی وجہ سے ایسے محرم کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ ومن ادرک الوقوف بعرفہ، دیکھیں جو حج ہے اس کا جو سب سے بنیادی رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کریں گے تو حج ہوگا، وقوف عرفہ نہیں کریں گے تو پھر حج نہیں ہوگا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس نے وقوف عرفہ کو پا لیا زوال شمس کے درمیان یوم عرفہ سے یوم نہر کے طلوع فجر تک، دیکھیں اس کا وقوف عرفہ کا وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 9 ذی الحجہ کا زوال شمس سے 10 ذی الحجہ صبح صادق، یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا۔ اس وقت کے دوران اندر آپ کو عرفات کے میدان میں حاضری یہ لازم ہے، اگر کر لیں گے تو حج ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے وقوف عرفہ کو پا لیا زوال شمس من یوم عرفہ، یوم عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن زوال شمس سے لے کے یوم نہر قربانی کا دن، قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق، اس کے درمیان میں جس نے وقوف پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، فقد ادرک الحجہ، اس نے حج کو پا لیا۔ فمن اجتاز بعرفۃ وهو نائم او مغمى علیہ او لم يعلم انها عرفات، دیکھیں حج کے اندر وقوف عرفہ یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے وقوف عرفہ کیا، وہ سو رہا تھا یا اسی طریقے سے اس پہ بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عرفات کا میدان ہے، تو تب بھی اس کا وقوف عرفہ یہ ہو جائے گا اور وہ حج کو پانے والا شمار ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں فمن اجتاز بعرفہ، وہ شخص جس نے عرفہ کو عبور کیا اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا یا اس پر بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ عرفات کا میدان ہے، اجزأہ ذلک عن الوقوف، تو جو وقوف کا رکن ہے اس سے یہ والی بات کافی ہو جائے گی اور یہ حج کو پانے والا شمار ہوگا۔ آگے دیکھیں والمرأۃ فی جمیع ذلک کالرجل،
اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو عورت ہے حج کے تمام افعال و ارکان میں مرد ہی کی طرح ہیں، صرف کچھ مسئلوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عورت تمام افعال و ارکان میں مرد کی طرح ہے، مگر یہ کہ لا تکتشف راسا، فرق یہاں پر یہ ہے کہ عورت اپنے سر کو باندھ کے رکھے گی، مطلب اس کے جو سر ہے مردوں کی طرح کھلا ہوا نہیں ہوگا، کسی کپڑے وغیرہ سے بالوں کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھے گی۔ البتہ جو چہرہ ہے، چہرے کے اوپر کپڑا باندھنا یہ منع ہے، چہرہ اس کا ایسے ہی کھلا ہوگا جیسے مردوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو عورت ہے، عورت نے احرام نہیں باندھنا ہوتا ہے، عورت نے جو عام گھر کا ڈریس ہے، جو شلوار قمیض ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور مناسب کپڑے ہیں، وہی کپڑے ہی عورت کا احرام یہ شمار ہو جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ڈریس احرام کی چادریں ہوتی ہیں وہ عورت نہیں باندھے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے لا ترفع صوتها بالتلبیہ، تلبیہ تو عورت پڑھے گی لیکن تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی جیسے کہ مرد تلبیہ کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو طواف ہے، طواف کے اندر رمل بھی نہیں کرے گی، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر نہیں چلے گی۔ یہ جو ہے یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورت کے لیے یہ والا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے دوران میلین حضرین کے درمیان جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ دوڑیں گے، عورت کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، عورت تسلی اور وقار کے ساتھ آہستہ ہی چلے گی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں دوڑے گی میلین حضرین کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ عورت حلق نہیں کروائے گی، ٹینڈ نہیں کروائے گی، بلکہ وہ عورت قصر ہی کروائے گی اور اس کے ذمہ قصر کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہاں تک حج افراد کے مسائل اور احکامات یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ حج کی دو قسمیں اور بھی ہیں، ایک ہے حج قران، دوسری حج تمتع۔ حج قران اور حج تمتع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے حج افراد سے، تو حج قران وہ انشاءاللہ اس سے اگلے باب کے اندر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حج تمتع کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم باب القران پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ القران افضل عندنا من التمتع والافراد وصفۃ القران یحل بالعمرۃ والحج معا من المیقات ويقول عقیب الصلاۃ اللهم انی اريد الحج والعمرۃ فیسرهما لی وتقبلهما منی فاذا دخل مکۃ ابتدى بالطواف بالبیت 7 اشواط یرمل في الثلاثه الاول منها ويمشي فيما بقي على حيته وسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذا افعال العمرة ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور قران افضل ہے ہمارے نزدیک تمتع اور افراد سے، اور قران کی صفت یہ ہے کہ وہ احرام باندھے عمرے اور حج کا اکٹھا میقات سے، اور وہ یہ کہے گا نماز کے بعد اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے کا، تو ان دونوں کو آسان کر دے میرے لیے اور قبول کر دے مجھ سے۔ اور جب داخل ہوگا مکہ میں تو ابتدا کرے گا طواف سے، بیت اللہ کے 7 چکر رمل کرے گا پہلے 3 میں، اور باقی میں چلے گا اپنی حیت پر، اور سعی کرے گا صفا اور مروہ کے درمیان، یہ فعل عمرہ ہے۔ پھر طواف کرے گا سعی کے بعد طواف قدوم، اور سعی کرے گا صفا اور مروہ کی حج کے لیے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں مفرد کے حق میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ باب ہے قران کے بارے میں، تو یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں سمجھنے والی، ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو قران پڑھنا ہے، آپ نے اس کو قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ قران ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں قران کا لغوی معنی ہے 2 چیزوں کو جمع کرنا، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک احرام میں آپ دونوں کو جمع کر لیں، حج کو بھی اور عمرے کو بھی، اس کو کہا جاتا ہے قران۔ اس سے پہلے جو ہم نے 13 کے 13 اسباق پڑھے ہیں وہ ہم نے حج افراد کے بارے میں پڑھے ہیں۔ حج افراد جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مفرد، اور جو حج قران کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قارن۔ اسی طریقے سے ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے حج تمتع۔ حج تمتع جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے متمتع۔ تو حج افراد کرنے والا جو مفرد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں 13 اسباق میں۔ یہ والا جو باب ہے اس میں ہم نے قران یعنی جو قارن ہوگا اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے آگے والا جو باب ہے اس میں ہم نے حج تمتع کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو حج قران کی میں آپ کو تعریف بتا چکا ہوں کہ ایک احرام میں آپ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں۔ تو دیکھیں حج افراد اور حج قران میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قران میں دونوں کی نیت کی جاتی ہے، جبکہ حج افراد میں صرف اور صرف حج کی نیت کی جاتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں عمرہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے، جو کہ حج افراد کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قارن ہوتا ہے یعنی وہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے والا ہے، اس پر ایک قربانی کرنا بھی لازم ہوتی ہے، جو کہ شکرانے کے طور پر اس پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ باقی سبق دیکھ لیں، آسان بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو قران ہے یہ افضل ہے ہمارے نزدیک حج تمتع اور حج افراد سے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ آیا قران افضل ہے یا پھر حج افراد افضل ہے یا پھر حج تمتع افضل ہے۔ تو حنفیہ کا مذہب کیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قران ہی افضل ہے، دوسرے نمبر پر تمتع افضل ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر حج افراد ہی افضل ہے۔ اور قران کا طریقہ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ قران کی صفت یہ ہے کہ وہ احرام باندھے گا عمرہ اور حج کا اکٹھا میقات سے، اور جو نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت نفل، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد یہ دعا مانگے گا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ
فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا اللہ میرا حج اور عمرے دونوں کا ارادہ ہے، آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان کر دیں اور آپ ان دونوں کو مجھ سے قبول کر لیں۔ اور جب مکہ میں داخل ہوگا حاجی تو ابتدا کرے گا عمرے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو قارن ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے، تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرے گا، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے گا 7 چکر، جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر رمل بھی کرے گا، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا۔ لیکن صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جیسے عام طور پہ ایک عمرہ کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ حلق کروا لیتا ہے اور احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن جو قارن ہے یہ حلق نہیں کروائے گا، کیونکہ اس نے بھی احرام نہیں کھولنا ہے، اس نے پھر حج کرنے کے بعد پھر اس نے احرام کھولنا ہے، تو یہ والا کام کرے گا۔ 3 چکروں میں یہ رمل کر لے گا، باقی جو چکر ہیں اس میں اپنی حیت یعنی آرام سکون سے چلے گا، وہ ساری والی ترتیب ہے جو میں آپ کو حج افراد کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وسعی بعدها بین الصفا والمروہ، اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے گا۔ یہ ہو گئے عمرہ کے افعال۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ حلق کر کے احرام کھولنا، وہ نہیں کرے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس صحیح کے بعد پھر طواف قدوم کرے گا اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے گا حج کی، جیسا کہ ہم نے مفرد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جو طواف قدوم ہے وہ مفرد کے اوپر کرنا یہ سنت ہوتا ہے، تو لہذا جب اس نے عمرہ کر لی ہے اب یہ وہی حج افراد والے کام کرے گا، بالکل ویسے ہی طواف قدوم کرے گا، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ سے وہ جو افعال حج ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ 7 بَدَنَةٍ أَوْ 7 بَقَرَةٍ فَهَذَا دَمُ الْقِرَانِ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَجُزْهُ إِلَّا الدَّمُ ثُمَّ يَصُومُ 7 أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَإِن صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ فَإِن لَّمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب رمی جمرہ کرے گا یوم نہر کو تو ذبح کرے گا ایک بکری کو یا ایک گائے کو یا ایک اونٹ کو، یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ، یہ دم قران ہے، اور اگر اس کے پاس نہ ہو وہ جس سے وہ ذبح کرے تو 3 دن کے روزے رکھے گا حج میں، آخری دن وہ یوم عرفہ ہوگا، اور اگر اس سے روزے فوت ہو جائیں یہاں تک کہ داخل ہو جائے قربانی کا دن تو جائز نہیں ہے سوائے خون بہانے کے، پھر وہ روزے رکھے گا 7 دن جب وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، اور اگر اس نے روزہ رکھا مکہ میں حج سے فارغ ہونے کے بعد تو بھی جائز ہے، اور اگر قارن داخل نہ ہوا مکہ میں اور وہ چلا گیا عرفات کی طرف تو وہ چھوڑنے والا ہوگا عمرہ کو وقوف عرفات کے ساتھ، اور ساقط ہو جائے گا اس سے دم قران، اور اس پر دم لازم ہوگا عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اس پر لازم ہوگی اس کا قضا کرنا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قارن ہے اس پر ایک دم لازم ہوتا ہے جسے دم شکرانہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی والے دن جس دن وہ رمی جمرات کر لے گا، رمی جمرات کرنے کے بعد اس پر قارن کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب رمی جمرات کر لے گا تو پھر قربانی والے دن تو پھر ایک بکری ذبح کرے یا پھر ایک گائے ذبح کرے یا پھر ایک اونٹنی ذبح کرے، یا پھر اسی طریقے سے گائے اور اونٹنی اس کا 7واں حصہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ بتا رہے ہیں، یا پھر اونٹنی اور اسی طریقے سے جو گائے ہے اس کا 7واں حصہ بھی یہ قربانی میں دے سکتا ہے۔ ہادہ دم القرانی، یہ دم قران ہوتا ہے جو بطور شکرانے کے قارن کے اوپر واجب اور لازم ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ، اگلا مسئلہ، اگر قارن ایسا ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دم قران دے سکے تو پھر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ 3 روزے پہلے رکھ لے حج سے پہلے، اور اسی طریقے سے جو 7 روزے ہیں وہ اس کے بعد میں رکھ لے، تو کل 10 روزے پورا کر لے تو پھر یہ بھی دم قران کے یہ مقابل اور عوض ہو جائیں گے۔ لیکن جو 3 روزے رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ 10 سے پہلے رکھ لینے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ان 3 تاریخوں کے اندر وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس نے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ آ گئی تو اب اس کے ذمہ صرف اور صرف قربانی ہی لازم ہے، اب روزے تو وہ رکھ نہیں سکتا ہے، اور جو باقی یہ والے 7 روزے ہیں وہ ایام تشریق کے بعد یہ رکھے گا، چاہے حج سے لوٹنے کے بعد گھر آ کر رکھ لے یا پھر یہ ہے کہ حج مکمل کرنے کے بعد مکہ ہی میں رکھ لے، دونوں باتوں میں اس کو اختیار ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَا يَذْبَحُ تو ہو گیا نا، فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ، اور اگر اس سے بلکہ اس کو دیکھ لیں، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ذبح کر لے تو وہ 3 روزے رکھے گا حج میں، آخری جو روزہ ہوگا وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ہوگا، 7، 8، 9 کو رکھ لے تبھی بہتر ہے، اس سے پہلے بھی رکھ سکتا ہے، 9 کے بعد نہیں۔ فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ، اور اگر اسے روزے فوت ہو گئے یہاں تک کہ داخل ہو گئے یوم نہر، 10 ذی الحجہ آ گئی، اس نے روزے نہیں رکھے تھے، لم یجزہ الا الدم، تو سوائے خون بہانے کے اور کوئی چیز کافی نہیں ہے، اس کے ذمہ لازم ہوگا ایک قربانی ہی کرے گا، اب روزے یہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال 3 روزے اگر اس نے پہلے رکھ لیے 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لیے تو پھر جو باقی 7 ہیں وہ کب رکھے گا؟ اذا رجع الی اہلہ، جب اپنے گھر واپس لوٹ آئے گا، اور اگر مکہ میں ہی رکھ لیتا ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد تو تب بھی جائز ہے۔ آخری مسئلہ یہاں پر یہ دیکھ لیں،
آخری مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو قارن تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قارن نے سب سے پہلے مکہ میں آ کے عمرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو قارن تھا یعنی جس نے حج قران کیا ہے، حج اور عمرے دونوں کی اکٹھی نیت اور احرام باندھا ہے، وہ مکہ میں نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ عرفات ہی چلا جاتا ہے اور وقوف عرفات کر لیتا ہے۔ تو پھر اگر اس نے وقوف عرفات کر لیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو قارن ہے اس نے جو حج قران کے اندر جو عمرہ تھا اس نے عمرے کو چھوڑ دیا ہے، تو لہذا جو بطور شکرانے کے قربانی لازم ہو رہی تھی 10 ذی الحجہ کو، وہ قربانی سے ساقط ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو لہذا اس عمرے کی بعد میں قضا کرنے بھی لازم ہوگی، اور چونکہ اس نے عمرے کو چھوڑ دیا ہے لازم کرنے کے بعد، تو لہذا اس کے اوپر ایک دم بھی لازم ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ قارن اگر مکہ میں نہ داخل ہوا اور وہ ڈائریکٹ عرفات کی طرف چلا گیا تو یہ عمرے کو چھوڑنے والا ہوگا وقوف عرفات کرنے کے ساتھ، اور دم قران اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمے ایک دم لازم ہوگا لرفض العمرۃ، عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ عمرہ اس کے اوپر لازم تھا، اس کے لیے چھوڑنا جائز نہیں تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا ہے، لہذا عمرے کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر بطور جرمانے کے ایک دم لازم ہوگا۔ وعلیہ قضاؤھا، اور اسی طریقے سے چونکہ عمرہ ویسے تو اس کے اوپر لازم نہیں تھا لیکن اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو لہذا اس عمرے کی قضا کرنی بھی اس پر لازم اور ضروری ہوگی۔ تو یہ قران کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، فرق ہے، باقی یہ مکمل ہو گیا باب۔ اب اس سے اگلا جو باب ہے اس کے اندر ہم حج تمتع کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم متمتع کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ التمتع افضل من الافراد عندنا والمتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي۔ وصفة التمتع ان يبتدئ من الميقات فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق ويقصر وقد حل من عمرته، ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا، فإن كان يوم التروية يحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع، فإن لم يجد ما يذبح صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنة قلدها بمزارة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ولا يشير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تمتع یہ افضل ہے افراد سے ہمارے نزدیک، اور متمتع 2 صورتوں پر ہے، متمتع جو ہدی کو ہنکاتا ہے اور متمتع جو ہدی کو نہیں ہنکاتا ہے۔ اور تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کرے گا میقات سے، احرام باندھے گا عمرے کا اور داخل ہوگا مکہ میں، اور طواف کرے گا اور سعی کرے گا اور حلق کرے گا یا قصر کرے گا، وہ حلال ہو جائے گا عمرے سے اور تلبیہ کو ختم کر دے گا جب وہ ابتدا کرے گا طواف کی، اور مکہ میں ٹھہرے رہے گا حلال ہو کر، اور جب یوم ترویہ ہوگا تو احرام باندھے گا حج کا مسجد حرام سے، اور کرے گا وہ جو حاجی کرتے ہیں افراد کرنے والے، اور اس پر دم تمتع لازم ہوگا، اور اگر نہ پائے وہ جس سے وہ ذبح کر لے تو 3 روزے رکھے گا حج میں، اور 7 جب وہ لوٹے گا اپنے گھر کی طرف، اور اگر متمتع ارادہ کرے کہ وہ ہدی کو ہنکا کر لے کر جائے تو احرام باندھے گا اور اپنی ہدی کو ہنکائے گا، اور اگر وہ بدنہ ہے تو قلادہ ڈالے گا پرانے چمڑے کا یا جوتے کا، اور بدنہ کو اشعار کرے گا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ یہ ہے کہ چیر دے اس کے کوہان کو دائیں جانب سے، اور اشعار نہیں کرے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حج کی 2 قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے حج افراد پڑھ لیا تھا اور دوسرا ہم نے حج قران پڑھ لیا تھا۔ اب تیسری قسم یہاں سے بتا رہے ہیں حج افراد کی۔ حج افراد میں ہوتا یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد وہ مکہ آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ عمرے کا احرام کھول دیتا ہے، مطلب یہ کہ حلق کرتا ہے یا قصر کرتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ حج کا احرام باندھ کے پھر وہ حج کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تمتع۔ تو دیکھیں یہ جو تمتع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، تو چونکہ حاجی ایک ہی سفر میں دونوں سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، حج سے بھی اور عمرے سے بھی، اس لیے اس قسم کے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور یہ جو حاجی ہوتا ہے اس کو حاجی متمتع کہا جاتا ہے، یعنی تمتع کرنے والا حاجی۔ اب عبارت دیکھ لیں، آسان بات ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ جو حج تمتع ہے یہ حج افراد سے افضل ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل وہ حج قران ہے، دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر حج افراد ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ متمتع کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک متمتع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ متمتع ہدی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ متمتع ہوتا ہے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا ذکر کریں گے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آگے ذکر کریں گے کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو متمتع ہے یعنی حج تمتع کرنے والا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔
ایک تو وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہنکا کر لے کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہنکا کر نہیں لے کر جاتا ہے۔ اب تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میقات سے ابتدا کرے گا، میقات میں احرام باندھے گا عمرے کا، تو یہ فرق ہو جائے گا۔ حج افراد میں جو احرام باندھتا ہے وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھتا ہے، حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہے، اور حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور مکہ میں داخل ہوگا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، پھر حلق یا قصر کرے گا۔ وقد حل، اب یہاں پہ یہ حلال ہو گیا ہے عمرے سے، یعنی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اور جب یہ طواف کرنے کا آغاز کرے گا تو تلبیہ کو یہ ختم کر دے گا۔ اب جب یہ حلال ہو چکا تو مکہ کے اندر حلال رہ کر ہی ٹھہرا رہے گا۔ جب یوم ترویہ ہوگا، یعنی جب 8 ذی الحجہ ہوگا، جہاں سے حج شروع ہو رہا ہے، تو اپنے مقام سے ہی حج کا احرام باندھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام جائے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر وہاں سے پھر یہ حج کا احرام باندھے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور جب یوم ترویہ ہوگا یعنی 8 ذی الحجہ، تو پھر احرام باندھے گا حج کا مسجد حرام سے، اور کرے گا وہ جو باقی حاجی کرتے ہیں، حج افراد والے جو حاجی افعال کرتے ہیں۔ حج کا طریقہ سارا وہی ہے، 8 میں کیا کرنا ہے، 9 میں کیا کرنا ہے، 10 میں کیا کرنا ہے، ساری کی ساری تفصیل ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اور یہ جو حج تمتع ہے، اس تمتع کرنے والے کے اوپر ایک دم بھی لازم ہوتا ہے، جس کو دم تمتع کہا جاتا ہے، یعنی اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر دم تمتع لازم، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دم قران لازم ہوتا ہے قران حج کرنے والے کے اوپر، اسی طریقے سے تمتع حج کرنے والے کے اوپر دم تمتع لازم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے یہ قربانی سے پہلے رکھ لے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 پورے کر لے، بہتر ہے 7، 8، 9 کو 3 روزے رکھ لے، اور پھر اسی طریقے سے جو 7 روزے ہیں وہ حج کے ایام پورے ہونے کے بعد چاہے اپنے گھر واپس آ کے رکھ لے، چاہے پھر وہ مکہ میں ہی رکھ لے، تو دونوں طریقے اس کے لیے جائز ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ پائے جو وہ ذبح کر سکے، یعنی اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو پھر 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے گا۔ تو یہ ساری بات ہی کہ اس متمتع کی کہ جو ہدی ہنکا کر نہیں لے کر گیا ہے، اور اگر متمتع ایسے ہے جو ہدی یعنی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر متمتع یہ ارادہ کرے کہ وہ ہدی کو اپنے ساتھ لے کر جائے، تو وہ احرام باندھے گا اور اپنی ہدی کو ہنکا کر لے کر جائے گا، اور اگر وہ ہدی یعنی جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، تو کل اضحیٰ تو اس کی گردن کے اندر ڈال دے گا مزارہ کہتے ہیں پرانے چمڑے کا کوئی ٹکڑا، کوئی پیس ہے تو وہ ڈال دے گا، یا اسی طریقے سے جو پرانی کوئی جوتی وغیرہ وہ گلے میں ڈال دے گا۔ تو اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی تھی، ڈکیتیاں ہوتی تھی، لیکن حج کے دنوں کے اندر جو لوگ اپنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے، اس ہدی کے گلے کے اندر یہ نشانی لگا دیتے تھے، کوئی پرانے چمڑے کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے، کوئی جوتی ڈال دیتے تھے پرانی، تو اس سے جو تھا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو لوگ اس جانور پر ڈکیتی نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ والا حکم دیا گیا کہ یہ والا جو جانور ہے اس طریقے سے کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت کر دینی چاہیے، تاکہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ بتایا کہ اس کے آپ نا اگر وہ اونٹ ہے تو قلادہ ڈال دیں، یعنی پرانے چمڑے کا ٹکڑا ڈال دیں اس کے گلے میں، یا کوئی پرانی جوتی ڈال دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور طریقہ بھی ہوتا تھا، اشعار بھی کیا جاتا تھا۔ اشعار کیا کیا جاتا تھا، اشعار کے بارے میں آگے خود بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو اس کا کوہان ہے، کوہان کے دائیں جانب سے چیر کے اس کا جو خون تھا وہ تھوڑا سا خون لے کے اس کے جسم پہ مل دیا جاتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور کوئی ایسے جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جو اشعار ہے، اس اشعار کے بارے میں اختلاف ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ اشعار کرے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اشعار نہیں کرے گا۔ تو اصل میں یہ تھا کہ امام صاحب کے دور میں لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگے تھے، جانور کو بہت زیادہ چیرہ دینے لگے تھے، اور اس کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے ایسا کرنا وہ مناسب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر تھوڑا بہت اگر ہلکا سا چیرہ دے کے تھوڑا بہت اگر خون مل بھی دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ ٹھیک عمل ہے۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بدنہ ہے، یعنی جو قربانی کا جانور ہے، اس کو اشعار کیا جائے گا صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو کوہان ہے اس کے دائیں جانب پر وہ چیرہ لگا دے، اور اشعار نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، ابھی اس کے کچھ مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم متفرق مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَىٰ وَلَمْ يُحَلِّلْ حَتَّىٰ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرْآنٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَىٰ بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من 4 أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا
فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج 4 أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا وأشهر الحج شوال وذو القعدة و10 من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجه وإذا حازت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإذا حازت بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الزیارة انصرفت من مکہ ولا شيء عليها لترك طواف الصدر۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مکہ میں داخل ہوگا تو طواف کرے گا اور صحیح کرے گا اور حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ احرام باندھ لے گا حج کا 8 ذی الحجہ کو، اور اگر اس نے احرام کو مقدم کر دیا اس سے پہلے تو جائز ہے اور اس پر دم تمتع لازم ہے، اور جب اس نے حلق کر لیا قربانی والے دن تو یہ حلال ہو جائے گا دونوں احراموں سے، اور مکہ والوں پر تمتع اور قران نہیں ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے خاص طور پر۔ اور جب متمتع واپس لوٹ آئے اپنے شہر کی طرف عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اور اس نے ہدی کو نہیں ہکایا تو باطل ہو جائے گا اس کا تمتع، اور جس شخص نے احرام باندھا عمرہ کا اشہر حج سے پہلے اور اس نے طواف کر لیا 4 چکروں سے کم میں، پھر اشہر حج داخل ہو گئے اور اس نے اس کو پورا کر لیا اور احرام باندھ لیا حج کا تو وہ متمتع ہوگا، اور اگر اس نے طواف کر لیا عمرہ کا اشہر حج سے پہلے 4 چکر یا اس سے زیادہ پھر اس نے حج کیا اسی سال تو وہ متمتع نہیں ہوگا، اور اشہر حج شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اگر اس نے احرام کو مقدم کر دیا حج کے لیے ان مہینوں سے پہلے تو اس کا احرام جائز ہے اور اس کا حج منعقد ہو جائے گا، اور جب عورت کو حیض آ گئے احرام کے وقت تو وہ غسل کرے گی اور احرام باندھے گی اور کرے گی جیسا کہ حاجی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے، اور اگر اس کو حیض آ جائے وقوف عرفہ اور طواف زیارت کے بعد تو مکہ سے واپس لوٹ آئے گی اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی طواف صدر کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کا جو سبق ہے اس میں حج تمتع کے بارے میں تھوڑے سے مسائل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق مسائل بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے وہ اس حاجی کے بارے میں کیا ہے جو کہ حج تمتع کرنے والا ہے۔ دیکھیں حج تمتع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ حاجی تھا جو ہادی کو ہنکا کر نہیں لے کر گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ عمرہ کر لے گا تو پھر حلق یا قصر کر کے وہ احرام کو کھول دے گا۔ جو دوسرا حاجی تھا جو اپنے ساتھ ہدی کو ہنکا کر لے کر گیا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کرے گا اور احرام کو نہیں کھولے گا یہاں تک کہ پھر وہ 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھ لے گا، اور جس وقت وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے گا اس قربانی سے پھر وہ دونوں سے ہی وہ حلال ہو جائے گا، عمرے سے بھی اور حج سے بھی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ مکہ میں داخل ہوگا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس حج تمتع کرنے والے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہدی کو ہنکا کر لے کر گیا تھا، جیسے کہ میں نے سبق نمبر 15 میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ طواف کرے گا، صحیح کرے گا، لیکن حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھ لے گا۔ دیکھیں 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، یہ اس سے پہلے احرام باندھا اس کو اختیار ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہ پہلے ہی احرام باندھ لے، 7 کو باندھ لے، 6 کو باندھ لے، 5 کو باندھ لے، جب یہ عمرے سے فارغ ہو جتنا جلدی یہ حج کا احرام باندھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے احرام کو اس سے پہلے کر دیا، مقدم کر دیا تو جائز ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی ہے، اور یہ جو حج تمتع کرنے والے اس کے اوپر دم تمتع لازم ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دیا ہے، اور جب یہ حلق کرے گا یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو تو پھر دونوں احراموں سے حلال ہو جائے گا۔ ایک احرام تو ہوتا ہے اس کا تھا عمرے کا اور دوسرا احرام تھا اس کا حج کا، تو جب 10 ذی الحجہ کو اس نے حلق کر لیا تو پھر اس کے دونوں احرامیہ ختم ہو جائیں گے اور یہ حلال ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو مکہ والے ہیں وہ حج تمتع نہیں کر سکتے ہیں، حج قران نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف حج افراد ہی کریں گے، ان کے لیے یہ دونوں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ جو حج تمتع کرنے والا تھا اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے شہر کی طرف واپس لوٹ آیا ہے اور وہ ہدی کو ہنکا کر نہیں لے کر گیا تھا تو اس کا جو حج تمتع یہ باطل ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شہر واپس لوٹ آیا، فیصل آباد واپس آ گیا اور اس نے ہدی کو نہیں ہنکایا تھا تو اس کا تمتع باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھا تھا اشہر حج سے پہلے، اشہر حج آگے آ بھی رہا ہے، وہ شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی اس نے جو عمرے کا احرام تھا اس نے شوال سے بھی پہلے باندھ لیا، شعبان میں باندھ لیا یا اس نے رمضان میں باندھ لیا، شوال سے پہلے اس نے احرام باندھ لیا اور پھر اس نے جو چکر کاٹے ہیں طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں عمرے میں، تو عمرے کے اس نے 4 سے کم چکر کاٹے ہیں، 3 چکر کاٹے ہیں، 2 چکر کاٹے ہیں کہ پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے، باقی جو اس نے چکر ہیں وہ اس نے حج کے مہینوں کے اندر پورے کیے ہیں، تو ایسا شخص حج تمتع کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جو 7 چکر ہوتے ہیں نا اس میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے کہ جو اکثر چکر اگر اس نے اشہر حرم کے اندر کاٹ لیے ہیں عمرے کے تو پھر یہ حج تمتع کرنے والا ہے، اور اگر اس نے اکثر جو چکر ہیں طواف کے وہ اشہر حرم سے پہلے اس نے پورے کر لیے ہیں تو پھر یہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہوگا۔
دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا اشہر حج سے پہلے اور اس نے طواف کیا ہے 4 چکر سے کم میں، پھر اشہر حج داخل ہو گئے۔ مثال کے طور پہ رمضان تھی، رمضان کی آخری تاریخ تھی، اس نے 3 چکر کاٹے تھے کہ یکم شوال ہوگی، عید الفطر ہوگی، تو اس نے باقی 4 چکر ہیں وہ اس نے عید الفطر والے دن کاٹے ہیں، عید الفطر سے اگلے دن اس نے پورے کیے ہیں۔ تو چونکہ اب اس نے اکثر چکر اس نے اشہر حج کے اندر کاٹے ہیں، لہذا یہ تمتع کرنے والا شمار ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ پھر حج کے مہینے داخل ہو گئے اور اس نے جو چکر تھے 7 چکر وہ اس نے پورے کر لیے اور حج کا احرام باندھ لیا، تو یہ متمتع شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے طواف کر لیے عمرے کا اشہر حج سے پہلے 4 چکر پورے کر لیے، 4 سے زیادہ کر لیے، پھر اس نے اسی سال حج کا احرام باندھا ہے، تو ایسا شخص متمتع نہیں ہوگا۔ تو حج تمتع کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ کا عمرہ اور آپ کا حج تو خیر ہوتا ہی ذی الحجہ میں ہے، آپ کا عمرہ جو ہے وہ اشہر حج کے اندر یہ ہونا لازم اور ضروری ہے، اور عمرے کے اندر بھی یہی ہے۔ اگر 7 چکروں میں سے 4 چکر آپ کے اشہر حج میں ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ متمتع شمار ہوں گے، اگر نہیں ہوتے ہیں تو آپ متمتع شمار نہیں ہوں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے 4 چکر پہلے کر لیے تھے یا زیادہ کر لیے تھے، پھر اس نے اسی سال حج بھی کر لیا تو یہ متمتع شمار نہیں ہوگا۔ اور اشہر حج کون سے ہیں؟ وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجُّهُ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اشہر حج آپ کے سامنے آ چکے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ جو حج کا احرام ہے ان مہینوں کے اندر یہ باندھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ان مہینوں سے پہلے ہی حج کا احرام باندھ لیا ہے، پھر اس احرام کی پابندی کرتے ہوئے حج کر لیتا ہے تو اس کا احرام بھی درست ہے اور اس کا حج بھی منعقد ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے حج کے احرام کو مقدم کر دیا اشہر حج سے پہلے تو احرام بھی جائز ہے اور اس کا حج بھی منعقد ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر حج کے اندر عورت کو حیض آ جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو عورت ہے وہ حالت حیض کے اندر صرف ایک کام نہیں کر سکتی اور وہ ہے بیت اللہ کا طواف، باقی جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ مینا بھی جا سکتی ہے، وہ شیطان کو کنکر بھی مار سکتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ وقوف عرفہ بھی کر سکتی ہے، وقوف مزدلفہ بھی یہ کر سکتی ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو طواف اس نے کرنا ہے وہ طواف کو مؤخر کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر پاک ہو کر پھر یہ طواف کرے گی۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عورت کو حیض آ جاتی ہے احرام کے وقت ہی تو وہ غسل بھی کرے گی اور احرام بھی باندھ لے گی، یعنی محرم بھی ہو جائے گی۔ وصنعت کما یصنع الحاج، اور وہ سارے کام کرے گی جو حاجی کام کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے گی۔ دیکھیں جو حاجی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر اندر وہ طواف کرنا ہی لازم اور ضروری ہوتا ہے، 10، 11، 12۔ لیکن اگر عورت کو حیض آ گیا ہے تو پھر عورت کے لیے اس کے اندر اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہوگی تو چاہے وہ 13 کو پاک ہوتی ہے، 14 کو پاک ہوتی ہے، 15 کو پاک ہوتی ہے، وہ پاک ہونے کے بعد بھی پھر یہ طواف کرے گی۔ اچھا اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آیا ہے، وقوف عرفہ بھی اس نے کر لیا تھا اور طواف زیارت بھی اس نے کر لیا تھا، صرف طواف صدر یہ باقی تھا۔ جیسا کہ طواف صدر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ واجب ہوتا ہے، تو اگر عورت کو حیض آیا تھا طواف صدر سے پہلے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کرنے کے بعد، تو اس کا حج یہ مکمل ہے، اور یہ والا جو واجب تھا طواف صدر یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے عورت پر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا دم لازم ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عورت کو حیض آ جاتا ہے وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت کے بعد، ان صرفہ تو وہ واپس لوٹ آئے گی اپنے شہر مکہ سے، واپس آ جائے گی، ولا شیء علیہا، اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی طواف صدر کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حج کا باب تقریباً یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب صرف ایک باب اسی سے متعلقہ رہتا ہے، اس کے اندر جو جنایات ہوں گی، یعنی اگر جو آپ احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو جنایات کون سی جنایت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔